لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو شروع کروں، میری سب سے پہلی درخواست یہ ہے، میرے بہت سے جوان بھائی جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ وہ آگے آ جائے۔ دین کی مجلس ہے، نبی کی محبت کی مجلس ہے، اس میں ٹیک لگانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں جو معذور ہے، بڑے بوڑھے ہیں، ان کو اجازت ہے کہ وہ ٹیک لگا کر بیٹھے، لیکن جوان آدمی وہ اس طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو یا حضور کی شان میں نعت پڑھی جاتی ہو اور وہ ٹیک لگا کر بیٹھے، یہ بالکل ادب کے خلاف ہے، یہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہے۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب بھی دین کی مجلس ہو، ہمیں اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے آگے بڑھ کر بیٹھے، ایک خوشی بتائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اگر تو دین کی بات سن لے گا اور اس پہ عمل کرے گا، میں تیری ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ اس لیے اس کا پورا خیال رکھیں کہ ہاں جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، جو معذور ہوتے ہیں، وہ اگر ایک لگا کر بیٹھے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اللہ نے ہم کو جوانی دی ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے، اللہ قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خیر، ایک بات تو یہ ہو گئی، دوسری بات جو بہت ضروری بات ہے وہ یہ کہ میں اپنی بات شروع کروں اس سے پہلے ہم سب مل کر جتنے ہم بیٹھے ہیں، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے بچہ ہو، اور جو ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہے وہ بھی، ہم سب مل کر ایک اللہ کا ذکر کریں اور کلمہ طیبہ کا ورد کریں اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ میرے دوستو، ہم تھوڑی دیر کے لیے، کوئی بہت لمبا چوڑا ہم کو ذکر نہیں کرنا، تھوڑی دیر کے لیے، 1-2 منٹ کے لیے ہم سب مل کر اللہ کا ذکر کریں گے، ہم سب مل کر کلمہ طیبہ پڑھیں گے، ہم سب مل کر آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے۔ اس کا کتنا بڑا فائدہ، اتنا بڑا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندے تو زمین پر مجھے یاد کر لے، میں آسمان پر تجھے یاد کروں گا۔ تو زمین پر انسانوں کے درمیان مجھے یاد کرے گا، میں آسمان پر فرشتوں کے درمیان تجھے یاد کروں گا۔ اور میرے دوستو، اللہ اگر کسی کو یاد کرے، بتاؤ اس کے لیے کامیابی ہے یا نہیں ہے؟ میں کہو نا، کامیابی ہے کہ نہیں؟ اللہ یاد کر لے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اللہ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کیا، اللہ بغیر حساب و کتاب اسے جنت میں پہنچائے گا۔ بہت بڑے کرم اور فضل کی بات ہے کہ اگر خدا ہم کو یاد کرے۔ تو میرے دوستو، میں جو خطبہ پڑھوں گا اس خطبے میں توحید کا ذکر ہے، ایک اللہ کا ذکر ہے، جیسے میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر بھی، زور سے کہو نا بھائی، جب میں کلمہ پڑھوں تو آپ کی زبان پر بھی کلمہ۔ بھائی تیار ہو نا آپ لوگ؟ اور بالکل بلند آواز سے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی آج کل یہ کرکٹ کا ماحول بڑا گرم چلتا ہے، بھرے سڑک میں، بھرے راستے میں ہم یہ کرکٹروں کا نام لیتے ہیں، کوئی انڈیا کے کرکٹر کا نام لیتا، کوئی پاکستان کے کرکٹر کا نام لیتا، کوئی آسٹریلیا کے کرکٹر کا نام لیتا، کوئی سری لنکا کے کرکٹر کا نام لیتا۔ سچ بتاؤ، ہم جب کرکٹر کا نام لیتے ہیں ہم کو شرم آتی ہے؟ کہو نا بھائی، شرم آتی ہے؟ یا بعض ہمارے جوان جن کو یہ تھیٹروں سے اور پکچروں سے بڑی محبت ہے، وہ کتنے ہیرو ہیروئن کا نام زبان پر، راستے پر، لیکن ان کو کبھی شرم نہیں آتی۔ تو میرے دوستو، کیا بات ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا نام لینے ہم کو شرم آ گئی؟ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کا نام لینا تو ہمارے جوان کو شرم آتی ہے، اور راستے پر کرکٹر کا نام لینا تو شرم
نہیں آتی. یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے. تو میرے دوستوں، میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے، اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ آواز بلند کر کے ذکر کرے، اس لیے کہ ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ جب زور سے ذکر کرو گے، کچھ آواز تمہاری بلند ہوگی تو یہ دل کے اندر جو تالے پڑے ہیں نا وہ تالے کھلیں گے، اور جب تالے کھلیں گے تو انشاءاللہ ہدایت کی بات اندر اترے گی. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو میرے دوستوں، ہم سب مل کر ایک اللہ کا ذکر کریں. میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر بھی اللہ. میں کوئی خاموش تو نہیں رہے گا نا؟ کسی کو شرم تو نہیں آئے گی نا؟ جس کو شرم آنے والی وہ پہلے سے بتا دے بھائی میں شرماؤں گا، ایسا تو کوئی نہیں نا؟ الحمدللہ الحمدللہ الواحد المتواحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، الأول هو الله والآخر هو الله، والظاهر هو الله والباطن هو الله، قبل كل شيء هو الله، وبعد كل شيء هو الله، الخالق لجميع المخلوقات هو الله، الرازق لجميع المرزوقات هو الله، لا خالق ولا مالك إلا الله، ولا ناصر ولا رازق إلا الله، ولا قوي ولا معبود إلا الله، ولا مطلوب ولا مقصود ولا مشهود إلا الله، ولا موجود إلا الله. بس آپ نے پڑھے اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے، اور اسی طرح اللہ ہم کو جلوت میں، خلوت میں، دکان میں، کاروبار میں، ہر جگہ ہماری زبان پر نام ہو تو اللہ کا نام ہو. میں مومن کی یہی شان ہوتی ہے، اس کی زبان پر نام ہو تو
اللہ کا نام ہو. ہم ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول رہتے ہیں, گالی گلوچ میں مبتلا رہتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. میرے دوستوں, جب بھی آپ خالی بیٹھے ہو, فرصت میں بیٹھے ہو, دکان پر بیٹھے ہو, کاروبار پر بیٹھے ہو, فیکٹری پر بیٹھے ہو, مل پر بیٹھے ہو, ہمیں ہماری زبان پر نام رکھنا ہے. بھائی کس کا؟ ویسا بھی کرو نا, کس کا؟ اللہ کا. اللہ تعالیٰ اپنی معرفت, اپنی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے دوستوں, یہ تو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے ایک مشق کی تھی. اللہ ذکر کی حلاوت اور لذت نصیب فرمائے. ایک اللہ کا ذکر کرنے کے بعد, ہے سب غور سے سنیں, ایک اللہ کا ذکر کرنے کے بعد اب ہم سب کو مل کر اس پیغمبر کا ذکر کرنا, اس نبی کا ذکر کرنا, اس رسول کا ذکر کرنا, جس نبی سے بڑھ کر کوئی نبی, جس رسول سے بڑھ کر کوئی رسول, جس پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر. میری مراد ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ رحمت للعالمین خاتم النبیین سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستوں, ہم اس طرح ہمارے نبی کا ذکر کریں جیسے ابھی وہ ہمارے بھائی نے, وہ بچے نے جو نعت پڑھی, اگرچہ بہت مختصر نعت پڑھی لیکن وہ بہت پیارے 2 مصرے انہوں نے پڑھے. تو میرے دوستوں, ہمیں بھی اسی طرح ذکر کرنا ہے کہ میری زبان پر, بھائی سننا, میری زبان پر نام ہوگا محمد, بھائی میری زبان پر نام ہوگا, اور آپ سب کی زبان پر ہوگا, کہو نا بھائی کیا ہوگا, صلی اللہ علیہ وسلم. اور تھکو گے تو نہیں نا, بس تھکو گے نہیں نا, لگاتار میری زبان پر نام چلے گا محمد انشاءاللہ. آپ کی زبان پر نام ہوگا صلی اللہ. اور کبھی یہ مت سمجھنا, ہم لوگوں کا حل تو ایسا ہے, معاف کرنا, میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہتا ہوں اور ماں بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ میں ذکر کرے, لیکن دل میں, اس لیے کہ عورتوں کی آواز جو ہے یہ سطر ہے, پردہ ہے, لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ اپنی زبان سے بلند آواز سے ذکر کرے, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے دوستوں کہ ہم لوگ تھوڑا بہت درود پاک پڑھ لیتے ہیں نا, تو سمجھ سے میں نے بہت بڑا کام کیا. جمعہ کے دن کتنی مرتبہ پڑھا؟ جمعہ کے دن 40 مرتبہ درود پڑھا. ایسا بتا تھا جیسے بہت بڑا احسان کر دیا ہو. ارے میرے دوستوں, 40 مرتبہ پڑھنا کیا نبی کا حق ادا ہوا؟ کہو نا بھائی, نبی کا حق ادا ہوا؟ ہمارے بڑے بڑے اولیاء کے بارے میں لکھا. ہمارے ہندوستان میں دہلی کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, نام آپ نے سنا ہوگا, دہلی میں ان کا مزار ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, ان کے بارے میں لکھا کہ ان کی پوری زندگی اس طرح گزری ہے کہ رات کو سوتے نہیں تھے جب تک 3000 مرتبہ درود نہیں پڑھ لیتے تھے. کتنی مرتبہ؟ رات کو سونے سے پہلے 3000 مرتبہ. اور ایک رات پڑھنا کچھ رہ گیا, کچھ کام آ گیا, پڑھنا رہ گیا, دوسری رات بھی رہ گیا, تیسری رات بھی رہ گیا. یعنی پڑھا تو صحیح لیکن 3000 والا درود نہیں پڑھا. ایک رات نہیں, 2 رات نہیں, 3 رات نہیں, 4تھی رات میں خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور کہتے ہیں, اے قطب الدین, تو مجھے تحفہ پیش کیا کرتا تھا, کیوں 3 دن سے تو تحفہ پیش نہیں کرتا؟ میرے دوستوں, کتنے زبردست اللہ کے ولی ہوں گے. اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا, تو قطب الدین اسی طرح مجھے تحفہ دیا کر, قیامت میں تیری سفارش کر دوں گا. تو میرے دوستوں, وہ تو بہت بڑے بڑے اللہ کے ولی تھے. کتنی مرتبہ پڑھتے تھے؟ 3000. ہمارا حال تو ایسا ہے کہ 300 بھی نہیں جاتا ہے نا بھائی, روزانہ 300 مرتبہ بھی درود نہیں ہوتا. خیر میرے دوستوں, ابھی ہم یہاں جمع ہوئے ہیں, بڑی پیاری مجلس ہے, مہمانان رسول یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بہت ہی برکت والی مجلس ہے. تو میری زبان پر ہوگا محمد لگاتار, آپ کی زبان پر بے شک کہو نا, آپ کی زبان پر, اور کہنے میں کوئی جھجک نہیں بھائی, پیارے نبی پر درود بھیجنا ہے. 1 مرتبہ بھیجو گے, اللہ کا وعدہ ہے, تو میرے نبی پر 1 بار درود بھیج, میں تجھ پر 10 رحمتیں نازل کروں گا. تو 10 بار بھیج لے, میں 100 رحمتیں نازل کروں گا. اور میرے دوستوں, 100 رحمتیں مل جائے, ارے خدا کی تو 1 بھی رحمت مل جائے تو آدمی جنتی ہو جائے. تو 100 رحمتیں مل جائے تو یہ بڑی قسمت کی بات ہے. اللہ ہم سب کے دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد أفضل الرسل محمد أشرف الرسل محمد أكرم الرسل محمد أطيب الرسل محمد
الثقلين محمد سيد الأنبياء محمد سيد المرسلين محمد صفي الله محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد خليل الله محمد كليم الله محمد نور الأنوار محمد سر الأسرار محمد باب اليسار محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد نور الهدى محمد نور السلم محمد دعاء الخليل محمد مزمل محمد مدثر محمد وعلى محمد ياسين محمد سب درود پاک پڑھے اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. میرے محترم علماء کرام بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں اور خاص کر کے میرے ساتھ آئے ہوئے حضرت مولانا غلام رسول صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا عثمان صاحب دامت برکاتہم، اور بھی یہاں بہت سے علماء کرام اس مدرسے کے اساتذہ کرام اور طلبہ کرام اور مجمع میں بھی بہت سے حفاظ کرام اور قاری قرآن بیٹھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ تمام علماء کی صحیح قدر کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے دوستو، جب اس مسجد میں آتا ہوں واقعتاً بہت خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ جب میں ان بچوں کو دیکھتا ہوں، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو دیکھتا ہوں، واقعتاً اتنی دل میں خوشی ہوتی ہے کہ ان کے ماں باپ کی بہت بڑی قربانی ہے جنہوں نے اپنے کلیجے پر پتھر رکھا اور اپنے بچوں کو اس مدرسے میں پہنچایا. آج بہت سے بچے قرآن کریم کو حفظ کر رہے ہیں، بہت سے بچے جو علم حاصل کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، حدیث پاک پڑھتے ہیں. میرے دوستو، یہ محلے والوں کو بہت خوش ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے ان بچوں کی وجہ سے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے رہے ہیں، اس لیے کہ جہاں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سننا جس سڑک پر اور جس علاقے میں جس جگہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور پڑھنے والا بچہ ہو، چھوٹا بچہ ہو، حدیث پاک میں آتا فیقرأ صبی من صبیانہم، ایک بچہ جب الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پڑھتا، اللہ آسمان پر فرشتوں کو کہتے اے فرشتوں گواہ رہو، اس بچے نے میری تعریف کی ہے، میں نے اس پورے علاقے سے 40 سال کے لیے عذاب کو دور کر دیا. میرے دوستوں، سوچو یہاں مدرسہ قائم ہے، کتنے بچے روزانہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوں گے، کتنے بچے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوں گے، کتنے بچے درود پاک پڑھتے ہوں گے، کتنے بچے احادیث نبویہ پڑھتے ہوں گے. بھائی ہم لوگوں کو تو جہاں تک ہو سکے ان بچوں کی مدد کرنا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے اور دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ تو ہمارے بچوں کو بھی حافظ کامل بنا. ایسا نہ ہو کہ دور دراز سے تو بچے آ رہے ہیں اور ہمارے نبی کا علم سینے میں بتاتے ہیں اور بتا کر جا رہے ہیں اور مگر سے جو قریب رہنے والا وہ بھی محروم، اس کے بچے بھی محروم. کل قیامت میں اللہ پوچھے گا تیرے تو گھر کے پاس کنواں تھا، کیوں پانی نہیں پیا تھا؟ تو پوچھے گا نہیں پوچھے گا اللہ.
इसलिए मेरे दोस्तों मैं आप सब हजरात से कहता हूँ कि बहुत खुशकिस्मती की बात है। और हमने गांव में तो बहुत से मदरसे देखते, लेकिन जब शहर में कोई मदरसा नजर आता, अब देखो कितने माशाल्लाह यहाँ तलबा बैठे हैं। और याद रखो कि जो इल्म हासिल करने के लिए अपने वतन को छोड़ता, अपने घर को छोड़ता, अपनी माँ को छोड़ता, अपने बाप को छोड़ता, अपने घर के दरो दीवार को छोड़ता, और जब किसी जगह जाता, इल्म हासिल करने जाता, हदीस पाक में लिखा कि तुम सब भी इंसान हो, वो भी इंसान है, लेकिन तुम इंसान हो, अल्लाह के बंदे हो, और ये जो आए हैं ये अल्लाह के रसूल के मेहमान हैं। भाई अल्लाह के रसूल के मेहमान है। और मेरे दोस्तों हमारी दुआ कबूल हो ना हो, लेकिन जब रसूल का मेहमान हाथ उठाता है तो मेरे दोस्तों रसूल की लाज तो अल्लाह भी रखता है ना, तो उसके मेहमानों की भी लाज रखेगा नहीं रखेगा। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे दोस्तों इरादा कर लो, देखो अल्लाह का बहुत बड़ा नवाजा हुआ ये मौका हमारे पास है, जितना हो सके हमारे बच्चों को इंशाअल्लाह हम इल्म की तरफ लगाए। आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता, मेरी माँ बहनें भी सुन रही होगी, इसलिए मैं खास कहता हूँ, आज हमारा मुसलमान समाज, हमारी मुसलमान सोसाइटी, आप सच बताओ, ईमान को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, हम लोग इल्म के मैदान में इतने पीछे कि आज अगर हमें ये ढूंढना हो कि भाई दीन की डिग्री किसके पास है, तो हमें ऐसा आदमी नहीं मिलता। भाई हमारे सूरत शहर में हमको ढूंढना पड़ता कि भाई तरावी के लिए हाफिज कहाँ से लाए, कोई बेहतरीन पढ़ने वाला कारी कहाँ से लाए, फतवा पूछने के लिए मुफ्ती कहाँ से लाए, तफसीर करने के लिए मुफस्सिर कहाँ से लाए, हदीस बताने के लिए मुहद्दिस कहाँ से लाए। मेरे दोस्तों आज दीन की डिग्री के लिए हमें दूसरों से उधार मांगना पड़ता। हालांकि हमारी भी तो औलाद है ना, लेकिन हमने हमारी औलाद को दीन की तालीम से महरूम किया। और मेरे दोस्तों एक बात याद रखना, आज हमारे मुसलमान और हमारा ये समाज, हालांकि हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद कोई कम नहीं, भाई हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद कोई कम नहीं। अगर आप लीगली एतबार से शुमार करो तो हमारे हिंदुस्तान में तकरीबन 15 करोड़ मुसलमान हैं। भाई कितने इलीगली एतबार से इधर उधर हो जाए तो 15 से 20 करोड़ मुसलमान। लेकिन आज आप तसव्वुर तो करें कि हमारे पास न कोई ऐसा जवान है जिसके पास दीन की डिग्री हो, और न कोई ऐसा जवान है जिसके पास दुनिया की डिग्री हो, है ना भाई। आज हमको डॉक्टर चाहिए, वकील चाहिए, बैरिस्टर चाहिए, लॉयर चाहिए, एडवोकेट चाहिए, कोई अच्छा आर्किटेक्ट चाहिए। मेरे दोस्तों इस मैदान में भी हम कोड़े कोड़े नजर आते हैं, है ना भाई। मैं निकाल नहीं करता, होंगे जरूर, लेकिन इस सर्वे करो ना, हमारी तादाद के एतबार से सर्वे करो तो आपको मालूम होगा कि हमारा जवान ने न दीन की डिग्री हासिल किया न दुनिया की डिग्री हासिल किया। हुआ कि नहीं हुआ ऐसा? दीन की डिग्री हासिल करने के लिए बड़े प्यार से माँ ने बिठाया था, अब्बा ने बिठाया था, ठीक है, कभी कभार कुछ 19-20 हो जाता है, सभी उस बच्चे को किसी ने डांट दिया, किसी ने कुछ मार दिया, बस माँ ने बच्चे को मदरसे से निकाला, बाप ने बच्चे को मदरसे से निकाला और पढ़ाने वालों के साथ लड़ाई झगड़ा तूफान बर्पा किया। मेरे दोस्तों किसका नुकसान हुआ भाई? नुकसान किसका हुआ? इसलिए कि हमारे बड़ों ने लिखा है, भाई हमारे बड़ों ने लिखा है कि जब तुम किसी का दिल दुखाओगे और ऐसे आदमी का दिल दुखाओगे जो तुम्हारे बच्चे को कुरान पहुंचाता है, अगर तुम उसका दिल दुखाओगे अल्लाह तुम्हारे घरों से कुरान की नेमत उठा लेगा, अल्लाह तुम्हारे घरों से कुरान की दौलत उठा लेगा। इसलिए मेरे दोस्तों ये तो मैंने शुरू में हमारे इन बच्चों को देखकर मुझे बहुत प्यार आया, मैंने ये बातें आपके सामने कही। अल्लाह ताला भाई नियत करो, हमारी माँ बहनें भी नियत करे, अल्लाह हमारे बच्चों को हाफिज कामिल बनाए, आलिम बाअमल बनाए, मुत्तकी और परहेजगार बनाए, दीन का दाई बनाए। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह ही के रास्ते में जीना और मरना नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों दूसरी बात जो आपके सामने करना है बहुत ही जरूरी बात है मेरे दोस्तों, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मैं भी बहुत मोहताज और दीन का मोहताज, इसलिए मैं अपने लिए भी कहता हूँ, आपके लिए भी कहता हूँ। मेरे दोस्तों ये रजब का जब महीना आता है, ये रजब का महीना जो है हमें एक बात याद दिलाता है, और वो पूरी बात का खुलासा है मेराज का वाकया। ये पूरी बात का खुलासा क्या है? मेराज का वाकया। इस वक्त मुझे वो मेराज के वाकये पर नहीं जाना, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मेराज या ये रजब का महीना हमको क्या सबक देता है, क्या पैगाम देता है। मेरे दोस्तों एक ही पैगाम है कि अल्लाह की कसम हमारे नबी की शान से बढ़कर किसी की, भाई जरा साथ में कहो ना, हमारे नबी की शान से बढ़कर किसी की, हमारे नबी के मकान से बढ़कर किसी का मकान। एक मरतबा चंद सहाबा किराम हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए। चंद सहाबा किराम
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ ہماری ماں کیف کان اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ماں یہ بتاؤ کہ ہمارے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ یہ تو ضروری ہے نا ہم کو بھی معلوم کرنا کہ بھائی ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، ان کے کیریکٹر کیسے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے ہماری ماں عائشہ آپ بتائے، اس لیے کہ آپ سب سے زیادہ قریب رہتی تھی، آپ بتائے کہ ہمارے نبی کا اخلاق کیسے، ہمارے نبی کا کردار کیسا، ہمارے نبی کا کیریکٹر کیسا، ہمارے نبی کی عبادت کیسی، ہمارے نبی کا معاملہ کیسا، ہمارے نبی کا رہن سہن کیسا، ہمارے نبی کی صورت کیسی، ہمارے نبی کی شان کیسی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا نبی کے اخلاق کو بتانا کہ کسی کے بس کی بات نہیں، لیکن اتنا ضرور بتاؤں گی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا خلقہ القرآن، نبی کے اخلاق قرآن۔ بھائی نبی کے اخلاق یعنی قرآن کو دیکھو، نبی کے اخلاق کو دیکھو، نبی کے اخلاق کو دیکھو، قرآن کو دیکھو، یہ دونوں برابر ہیں بھائی، یہ دونوں۔ اس سے بہت باریک ہم کو اشارہ ملا، اشارہ اس بات کا ملا کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس میں ہمارے نبی کے اخلاق ہے نا بھائی۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس میں ہمارے نبی کے اخلاق ہے، جس نے قرآن پر عمل کیا اس نے نبی کے اخلاق پر عمل کیا، بلکہ یوں کہو کہ قرآن ایک متن ہے اور اس کی شرح یہ ہمارے نبی کی پوری زندگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ میرے دوستو اگر ہمارے نبی کی شان سمجھنا ہونا، پہلے ایک بات بتاؤ، بھائی ساری کتابیں مٹے گی، قرآن تو کہو نا قرآن نہیں مٹے گا، یہ اللہ کا وعدہ، بھائی کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے میرے دوستوں کوئی جلائے، کوئی دبائے، کوئی توہین کرے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ تم لاکھ قرآن جلاؤ، کروڑوں قرآن جلاؤ، لیکن قرآن کریم کو کوئی مٹا، اس میں کوئی بڑھا، اس میں کوئی گھٹا، بھائی ہمت سے کہو نا قرآن کریم وہ اللہ کا کلام ہے جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی تیرا پن نہیں، جس میں کوئی بڑھانا نہیں، جس میں کوئی گھٹانا نہیں، جس میں کچھ مٹانا نہیں۔ قرآن وہ کلام ہے جیسا ہے قیامت تک ایسا ہی رہے گا۔ تو ساری کتابیں مٹ سکتی ہے اس لیے کہ اس کی حفاظت ہم کرتے ہیں، قرآن کریم کبھی نہیں مٹے گا اس لیے کہ اس کی حفاظت اللہ کرتا ہے نا بھائی۔ کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں نے اتارا اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ کہو نا قرآن میں نے اتارا اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ اور قرآن کریم کے اندر کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی خدشہ، کوئی تیرا پن کچھ نہیں۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی شبہ نہیں۔ اسی کتاب کے بارے میں فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سب کتابوں میں کچھ تیرا پن ملے گا لیکن میرے کلام میں کوئی تیرا پن نہیں ملے گا۔ تو میرے دوستو جب یہ کتاب اتنی عظیم ہے، بھائی یہ کتاب جب اتنی عظیم ہے اور اس کتاب کے اندر ہمارے نبی کا ذکر ہے، بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ کہو نا بھائی ساتھ میں، یہ ہمارے تھوڑے بھائی کچھ پیچھے والے بھائی کچھ گھبرائے یہ تو نہیں نا آپ لوگ، تو ساتھ میں کہو نا تو بات بنے گی۔ اصل میں جس حقیقت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں اللہ مجھے بھی لے جائے، ہم سب کو لے جائے۔ میں قرآن کریم کے اندر کوئی شک، قرآن میں کوئی شبہ، قرآن کریم میں کوئی تیرا پن، قرآن کریم میں کچھ اونچ نیچ کچھ نہیں، سیدھا سادہ کلام ہے اور سیدھا راستہ بتانے والا کلام ہے۔ میرے دوستو قرآن کریم بہت عظیم کلام ہے، اس کا کوئی مقابلہ۔ اور ایک بات یاد رکھو، اس قرآن نے جس کو جنتی کہا وہ جنتی ہو گیا، اس قرآن نے جس کو جہنمی کہا وہ جہنمی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ قرآن نے ابو لہب کے بارے میں کہا کہ وہ جہنمی، ابو لہب کی بیوی کے بارے میں کہا وہ جہنمی۔ آج اگر کوئی جنتی کہے گا تو ایمان سے نکل جائے گا، ہے نا بھائی، فیصلہ ہے نا۔ اور قرآن نے ابو لہب کو جہنمی کہا کہ نہیں کہا؟ آپ لوگ بہت چپ چپ بیٹھے ہو، میں نے شاید کوئی چینل کے بارے میں پوچھا ہوتا تو آپ لوگ بتا دیتے ہیں۔ قرآن نے ابو لہب کو جہنمی کہا کہ نہیں کہا؟
کون سی صورت میں؟ وہ تو آپ کو یاد بھی ہوگی نا، تبت یدا ابی لہب وتب. اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ابو لہب، بتاؤ ابو لہب اور اس کی بیوی وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اس کی بیوی بھی جہنمی، ابو لہب بھی جہنمی. کسی نے کہا کہ وہ جنتی تو ایمان. قرآن جس کو کہے جنتی جنتی ہو گیا، قرآن جس کو جہنمی کہے وہ جہنمی ہو گیا. میرے دوستوں جو بات کی طرف میں لے جانا چاہتا ہوں وہ سمجھو. قرآن جس کی تعریف کرے، بھائی قرآن جس کی تعریف کرے اس کو کسی اور تعریف کی ضرورت ہے، اور قرآن جس کی برائی بیان کرے وہ آخری درجے کی برائی ہے. اب اس کے بعد کسی اور کی برائی کرنے کی ضرورت نہیں. اب ہم میرے دوستوں یہ رجب کا مہینہ ہے، ذرا ہمارے نبی کی شان تو معلوم کریں. بھائی ہمارے نبی کی شان تو معلوم کریں. ایک طرف ہمارے نبی، ایک طرف قرآن. بھائی ایک طرف ہمارے نبی اور ایک طرف قرآن. ہم قرآن سے پوچھتے جائے وہ ہمارے نبی کے بارے میں بتاتا جائے، ہم قرآن سے پوچھتے جائے وہ ہمارے نبی کے بارے میں بتاتا جائے. میرے دوستوں لکھا ہے کہ آپ قرآن کریم سے پوچھتے جاؤ گے، لکھا ہے کہ آپ قرآن کریم سے پوچھتے جاؤ گے وہ نبی کے بارے میں بتاتا جائے گا. ہمارے نبی کے بال مبارک سے لے کر ہمارے نبی کے پاؤں مبارک تک قرآن کریم بتانے کو تیار، ہمارے نبی کا نام بتانے تیار، ہمارے نبی کا خاندان بتانے تیار، ہمارے نبی کی جگہ بتانے تیار. میرے دوستوں اگر آپ اس طرح دیکھتے جاؤ گے تقریباً قرآن میں 7 آیات ایسی ملے گی جو صرف ہمارے نبی کے اوپر گفتگو کرتی ہے، جو ہمارے نبی کی تعریف کرتی. میرے دوستوں ایک آیت بھی نبی کی تعریف کرتی تو نبی، کہو نا بھائی، ایک آیت بھی نبی کی تعریف کرتی تو نبی جنتی. اور ویسے کتنی آیتیں؟ 5 آیتیں. وہ تو صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بتا رہی. میرے دوستوں میں ایک دو چیز آپ کو بتاؤں، اس کے بعد ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں. لیکن پہلے نیت کرو بھائی سب انشاءاللہ نبی سے سچی پکی محبت کریں گے. میں کریں گے انشاءاللہ. ہم قرآن کریم سے پوچھیں گے، ہم قرآن کریم سے پوچھیں گے ہمارے نبی کے بارے میں. قرآن جواب دیتا جائے گا، جواب دیتا جائے گا. میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں میں کہتے کہتے تھکوں گا، لیکن ہمارے نبی کی تعریف ختم ہونے والی اور قرآن کی شان ختم ہونے والی اور ہمارے نبی کی عظمت ختم ہونے والی نہیں. ہم قرآن کریم سے پوچھے، بالکل اوپر سے شروع کریں. ہم قرآن کریم سے پوچھیں گے قرآن تو بتا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے ہیں. بال سے شروعات ہوتی نا. ہم قرآن کریم سے پوچھے قرآن تو بتا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے. قرآن کریم نے فرمایا واللیل اذا سجا. مل گیا نا جواب. آپ ہاتھوں کہتے جاؤ نا. ہم قرآن کریم سے آگے پوچھے کہ قرآن تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے بارے میں بتا. تو قرآن کریم نے فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. قرآن کبھی ہمارے نبی کو سورج کہتا تو قرآن کبھی ہمارے نبی کو چاند کہتا ہے. اور میرے دوستو یقیناً ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کسی کا جمال، کسی کی خوبصورتی. ہم آگے بڑھے، ہم قرآن کریم سے پوچھے اے قرآن تو ہمارے نبی کی زبان تو بتا. اے قرآن تو ہمارے نبی کی زبان تو بتا. قرآن کریم نے ہمارے نبی کی زبان کا بھی ذکر کیا، بالوں کا بھی ذکر کیا، چہرے کا بھی ذکر کیا، ہمارے نبی کی مبارک زبان کا بھی ذکر کیا. قرآن کریم نے فرمایا لا تحرك لسانك لتعجل به. بھائی لسانك کس کی زبان؟ بس کہو نا ساتھ میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا بھی ذکر کیا. بس زبان بولنے والی ہوتی ہے، زبان سے کلام ہوتا ہے. ہم نے قرآن سے پوچھا کہ تو نے نبی کی زبان مبارک سے بتایا. اے قرآن تو یہ بتا دے کہ میرے نبی کا کلام کیسا تھا، میرے نبی کا بولنا کیسا تھا. تو قرآن نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ہم آگے بڑھے، ہم قرآن کریم سے پوچھے اے قرآن تو ہمارے نبی کا سیدھا مبارک تو بتا. تو قرآن کریم نے فرمایا الم نشرح لك صدرك. ہم قرآن سے پوچھے کہ سینے کے اندر جو دل ہے وہ میرے نبی کا دل تو بتا. قرآن کریم نے فرمایا ما كذب الفؤاد ما رأى. ہم قرآن سے پوچھے قرآن تو میرے نبی کا مبارک ہاتھ تو بتا. تو قرآن کریم نے فرمایا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ہم قرآن کریم سے پوچھے اے قرآن تو ہمارے نبی کے مبارک کپڑے تو بتا. قرآن کریم نے
فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. ہم قرآن کریم سے پوچھے اے قرآن تو ہمارے نبی کا دین بتا کہ ان کا دین کیسا ہوتا تھا. تو قرآن کریم نے فرمایا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا. ہم قرآن سے پوچھے قرآن تو ہمارے نبی کی رات بتا. تو قرآن نے فرمایا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا. ہم قرآن سے پوچھے اے نبی اے قرآن سے پوچھے کہ اے قرآن یہ بتا کہ میرے نبی قرآن کیسا پڑھتے تھے. ہم قرآن سے پوچھے کہ نبی قرآن کیسا پڑھتے تھے. تو قرآن بتاتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. ہم قرآن سے پوچھے کہ میرے نبی رہتے کہاں تھے. تو قرآن کریم نے اس کا بھی جواب دیا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. میرے دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن ہمارے نبی کو بتاتا, نبی قرآن کو بتاتے. میں قرآن نبی کو بتاتا, نبی قرآن کو بتاتا. قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا. اللہ کی قسم ہمارے نبی کا نام محمد کوئی نہیں مٹا سکتا. میں کوئی مٹا سکتا ہمارے نبی کا نام صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو اب ایک نبی کی اور ایک شان آپ کو بتاؤں. اللہ اس پیارے نبی کی محبت نصیب فرمائے. بھائی اللہ کرے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو صحیح محبت ہو جائے. ہاں میرے دوستو ہمارے نبی کی پیاری شان میں آپ کو بتاؤں. ہمارے آقا محمد رسول اللہ بس سب کہو جب نبی کا نام ہے ساتھ میں کہو بھائی. اور میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میں مجمع بالکل خاموش نہ بیٹھے. جب پورا مجمع خاموش بیٹھتا ہے تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سگنل ہے کہ مولانا اب ہم سو رہے ہیں, آپ بھی سونے کے لیے چلے جائیں. میں اگر آپ یہ سگنل دیتے ہو تو میں اٹھ جاؤں. بھائی آج تو بڑی پیاری رات ہے, رجب کے مہینے کی راتیں ہیں اور یہ راتوں میں ہمارے نبی کی شان اتنی دل میں بیٹھ جائے کہ جب معراج کی رات آئے تو ہمارا دل اندر سے کہے کہ میرے نبی کو معراج نصیب ہوئی, آج میں بھی نماز پڑھ کر معراج کو حاصل کروں گا انشاءاللہ. میں کریں گے نا انشاءاللہ. میرے دوستو ابھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک چل رہی ہے. سب کہو صلی اللہ. ایک بات بتا دوں کہ یہ جو درود پاک ہے نا, یہ ہم نبی پر درود پاک کرتے ہیں. اس میں ہمارے لیے کتنا بڑا کمال رکھا ہے. ہمارے لیے کتنا بڑا کمال رکھا ہے. ایک مرتبہ لکھا ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ, بھائی سب سنتے جانا, یاد کرتے جانا. میں تو بچوں کو کہوں گا بیچارے تو یاد کریں گے, آپ لوگ بھی یاد کریں اور اپنے گھروں تک پہنچائے. بھائی اس امت کا کام ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر. یہ امت کی ڈیوٹی ہے, یہ امت کا طریقہ ہے. آج اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے مجھے کیا مطلب, کہتے کہ وہ تبلیغ کا کام وہ کرے. ارے بھائی تبلیغ کا کام وہ کرے تو تجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ کھانے پینے کے لیے پیدا کیا. بھائی سوچنے کی بات ہے نا. قرآن کریم ہر ایک سے کہتا ہے, قرآن کریم ہر ایک سے کہتا ہے تجھے اللہ نے پیدا کیا عبادت کے لیے پیدا کیا, اور عبادت کا سب سے بڑا شعبہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے نا. بھائی ایک بات سچ بتانا, کوئی تم کو یہ کہے تو اچھا ہے یہ اچھا لگتا, یا کوئی کہے تو برا ہے یہ اچھا لگتا, کہو نا بھائی. آج مجھے کوئی یہاں رامپورہ میں کہے کہ قاری صاحب آپ بہت اچھے, میں بہت خوش ہو جاؤں گا. رامپورہ سورت میں رامپورہ جیسا کوئی علاقہ نہیں, بس اس لیے تو سب میری تعریف کرتے ہیں. اور اگر یہ سارے رامپورہ والے میری برائی کرے, جب بھی مجھے رامپورہ کے بیان کا معاملہ آئے گا نہیں وہاں میری طبیعت ٹھیک نہیں, وہاں میں نہیں جاتا. کیوں بھائی لوگ میری برائی کرتے ہیں؟ یہ انسان کے لیے ایک سائیکولوجی ہے, اس کا نیچر ہے. جب تعریف سنتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے, برائی سنتا ہے تو گھبرا جاتا ہے. میرے دوستو اللہ نے ہم کو کہا تو اچھا ہے. سنو, اللہ نے ہم کو کہا کہ تو سب کہو اللہ نے ہم کو کہا تو, لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہو, تو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا ہو, برائی سے روکتا ہو, تو اچھا ہے. اب ہم ہی سوچ لیں اگر کرتے ہیں تو اوپر والا کہتا ہے تو اچھا ہے, اگر نہیں کرتے ہیں تو کہو نا بھائی. اچھا میں آپ کو کہوں اچھا, میرے کہنے سے کوئی اچھا نہیں بنتا. میں کسی کو کہوں تو برا, میرے کہنے سے برا نہیں بنتا. لیکن اوپر والا جب کہے اچھا تو, اور اوپر والا جب کہے برا تو, اور اوپر والا جب برا کہہ دے تو کوئی اچھا بنا. اور دیکھو قرآن سے میں بتاتا ہوں, قرآن نے کہا تو اچھا ہے لیکن یہ کام کرنا چاہیے, لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روک لے. یہ کام کرتا ہے تو اچھا. قرآن نے فرمایا کنتم خیر امہ
دیکھو قرآن کہتا تم بہت اچھے ہو. بھائی قرآن کیا کہتا تم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. قرآن کہتا تو اچھا ہے لیکن کنڈیشن یہ کہ بھلائی کا حکم دیتا رہے گا, برائیوں سے روکتا رہے گا. بھائی کرو گے نا انشاءاللہ کام. اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو بات سنو امت تک پہنچاؤ. بھائی پہنچاؤ گے نا انشاءاللہ, امت تک یہ بات پہنچا دو کہ اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کی شان نہیں ہو سکتی. بھائی اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو صرف ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بھائی سارے نبیوں کے سردار ہمارے نبی, سارے رسولوں کے سردار ہمارے نبی, سارے انسانوں کے سردار ہمارے نبی, سارے فرشتوں کے سردار ہمارے نبی, سارے جناتوں کے سردار ہمارے نبی ہے نا بھائی. تو سب کے سردار کون؟ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جب جناتوں کی بات آتی ہے نا تو میں ایک بات کہتا ہوں, ہمارے یہاں بچے بھی بیٹھے ہیں, بہت سے بچے لوگ جناتوں سے بہت گھبراتے ہیں. میں نے اپنے مدرسے میں بھی کہا, ہمارے کلچر میں بھی میں نے کہا بھائی یہ جناتوں سے کیوں ڈرتے آپ لوگ؟ بھائی یہ بچے تو ڈرتے ہیں, ہمارے بڑے بھی ڈرتے ہیں ہے نا. کہتے مولانا ذرا گھر میں چیک کرو نا کچھ گڑبڑ ہے. میں کیا گڑبڑ ہے؟ کہتے مولانا ہم رات کو سوئے ہوتے ہیں تو کوئی چادر کھینچتا ہے, کوئی کہتا دروازہ کھچکاتا ہے, کوئی کہتا پھاڑ 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 آوازیں آتی ہے. ارے میرے دوستوں, اللہ کے بندو, ذرا ایک بات مجھے بتاؤ. کبھی کبھی تو ایک وہم ہو جاتا ہے دماغ میں, بھائی ہے جنات میں انکار نہیں کرتا, بھائی جنات سے انکار کیسے کرو؟ قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا, ہمارے نبی نے انسانوں کو دعوت دی, ہمارے نبی نے جناتوں کو دعوت دی. بلکہ ہمارے نبی انسانوں کے بھی نبی اور ہمارے نبی جناتوں کے بھی نبی. میں انکار نہیں کرتا, لیکن کبھی کبھی ایک ہمارا وہم ہو جاتا ہے. بھائی پوری رات ڈر رہا ہے, کانپ رہا ہے کہ سامنے کچھ ہل رہا, کبھی ہاتھ ہلایا, کبھی پیٹ ہلایا, کبھی پاؤں ہلایا, صبح اٹھا معلوم ہے اس کا کرتا لٹکایا ہوا تھا. ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ میرے دوستوں آپ یہ بتاؤ, جناتوں کا درجہ اونچا کہ انسانوں کا؟ انسانوں کا. انسان اوپر پہلے لیول پر, پھر وہ جنات سے کیوں ڈرتا ہے؟ وہ تو نیچے والے لیول پر ہے. بھائی انسان تو اشرفی مخلوق ہے. اللہ نے 18,000 مخلوق کو پیدا کیا. کتنے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوق کو پیدا کیا, اور اللہ کا فیصلہ ہے, اللہ کا فیصلہ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ کا فیصلہ 18,000 مخلوق میں نمبر 1 انسان ہے. تو جب نمبر 1 انسان ہے تو بھائی ایک نمبر والا وہ تیسرے چوتھے نمبر والے سے کیوں ڈرتا؟ بھائی بات ہے نا, سوال سمجھ میں آیا آپ کو؟ میرے دوستوں میں اسی وجہ بتاؤں کیوں ڈرتا معلوم. اور میں انکار نہیں کرتا, ہوگا بھائی کسی جہاں ہوگا, جن ہوگا. بلکہ میں تو جب یہاں گجرات میں پہنچا نا, گجرات میں, تو مجھے تو یہاں آ کر معلوم ہوا گجرات میں کہ یہ لوگ تو جنات کو ماما بولتے تھے, ماموں. تو ایک مرتبہ تو میں آیا تو ایک آدمی نے مجھے کہا کہ مولانا ذرا میرے گھر چلو نا. میں نے کہا کہ بھائی کیا کام ہے؟ کچھ کام نہیں. کہا نہیں مولانا چلو نا. جب بہت اس میں کہا بھائی کیا؟ تو کہا کہ وہ ماموں گھر میں آئے تھے. میں نے کہا تیرے ماموں آئے تو مجھے کیوں بلاتا؟ تو کہتے ہیں ان کو نکالنا. ابھی بھی وہ کہتا لگ رہا ہے ان کو نکال. میں کہا تیرے ماموں کو میں کیوں نکالوں؟ بھائی تیرا ماموں تیرا خاندان والا تیرا رشتے دار میں کیوں نکالوں؟ کہتا مولانا آپ سمجھتے نہیں. میں نے کہا کیا پھر ماموں کا کیا؟ تو کہا کہ وہ شیطان ناپاک جنات وہ میں. تو میں نے کہا اچھا جب اتنی بڑی رشتے داری ہے تو پھر ڈرتا کیوں ہے؟ بھائی ہم نے تو کبھی ان کو ماموں نہیں بنایا, تم نے ماموں بنایا. میرے دوستوں اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت پر اگر آپ غور کرو نا, بہت عجیب آیت ہے, سورہ جن میں 29ویں پارے میں سورہ جن ہے. اس میں ایک آیت پر اگر آپ غور کرو نا تو بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا, بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. اصل میں خلاصہ پوری بات کا یہ ہے کہ آج جنات, میں انکار نہیں کرتا, انسانوں کو ڈراتا ہے. بھائی آج جنات یہ جو مخلوق ہے یہ انسانوں کو ڈراتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان نے اپنے پیدا کرنے والے سے ڈرنا چھوڑ دیا. اور یہ صرف جناتوں کی بات نہیں, آج پوری دنیا ہم کو ڈراتی ہے. میں ڈراتی کہ نہیں ڈراتی؟ پوری دنیا ہم کو ڈراتی ہے, چاہے وہ جنات ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو, پوری دنیا ہم کو ڈراتی ہے. اور یہ قرآن کریم کی ایک آیت سے پتا چلتا ہے جس میں سورہ جن میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. قرآن کریم کی آیت سے پتا چلتا کہ انسان نے جب
تعلق توڑا, دوسروں سے تعلق جوڑا, تو اللہ نے مخلوق سے ہم کو ڈرانا شروع کر دیا. میرے دوست, جو خدا سے ڈرتا اس سے ساری مخلوق ڈرتی, جو خدا سے نہیں ڈرتا ساری مخلوق اس کو ڈراتی. تو ہم کو جنات بھی ڈراتے, ہٹتا کٹتا آدمی وہ بھی بیچارہ گھبرایا بھاگتا, میں بھاگتا نہیں بھاگتا. لیکن میرے دوستوں ایک بات یاد رکھ لو, خاص کر کے ہمارے بچے جو بیٹھے ہیں ان کے لیے میں خاص طور پر کہتا ہوں, ہمیں تو قرآن کریم سے بہت پیاری دعا ملی. میں نے اپنے وہاں کے بھی بچوں کو کہا بھائی روزانہ صبح میں قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ, قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ, قل هو اللہ احد 3 مرتبہ. بھائی پڑھو گے انشاءاللہ, صبح میں 3 مرتبہ پڑھو, شام میں 3 مرتبہ پڑھو. ہمارے نبی کا وعدہ ہے کہ کوئی جن تیرے قریب بھی نہیں آئے گا, میں کوئی جن تیرے قریب بھی نہیں آئے گا, تجھے ستائے گا بھی نہیں, تجھے ڈرائے گا بھی نہیں. بھائی ہمارے پاس تو علاج موجود ہے, بھائی کرنے کی ضرورت ہے, علاج موجود ہے, کرنے کی ضرورت. ہر بات ادھر سے ادھر ہو گئی. میں آپ کو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک بتا رہا تھا. بھائی میرے دوستوں ہمارے نبی کی شان سنو اور لوگوں تک پہنچاؤ, بڑی پیاری شان ہے. بھائی ہمارے نبی کے چہرے پر داڑھی مبارک ہے نا بھائی, ارے کہو نا بھائی ہاں یا نہ. ایسا رامپورم بھائی انسانوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں نا میں, جیسے میرے چہرے پر داڑھی, آپ لوگوں میں سے بعض کے چہرے پر داڑھی, ان کو بڑا تجربہ ہوگا, ایکسپیرینس ہوگا. آپ اپنی داڑھی پر جو ہاتھ پھیرو گے تو 1-2 بال ہاتھ میں آ جائیں گے نہیں آئیں گے. اب ذرا واقعہ سننا اور میرے دوستوں پھر سوچنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیسی پیاری اور کیسی نرالی شان ہے. لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما, میں ہمارے نبی ہے, سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں. ایک طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سامنے کون, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے. اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ کچھ باتیں کر رہے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک یوں داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیرا کہ 2 بال نیچے آ گئے, 2 بال زمین پر آ گئے. اب ہمارے نبی تو باتیں کر رہے, ایسا تو ہوتا رہتا ہے, بھائی ہاتھ پھیرا اور 2 بال نیچے آ گئے, ہمارے نبی باتیں کرے. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے, حضرت ابوبکر نے ان دونوں بال مبارک کو لے لیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں داڑھی کے بال مبارک کو لے لیا اور بہت اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھا, اس کو چوما اور اپنے سینے سے لگایا کہ یہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہے. میرے دوستوں وہ محبت کی باتیں تھی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بال مبارک کو لے کر اپنے گھر میں گئے. گھر کے اندر جو کمرہ تھا اس کمرے میں سونے میں بڑی حفاظت کے ساتھ, بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے وہ بال مبارک کو رکھ دیا. بھائی بال مبارک کو رکھا اور خود آگے والے کمرے میں آئے. جیسے آگے والے کمرے میں آئے, اندر قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز آ رہی. بھائی کمرے کے اندر کس کی آواز آئی, قرآن کریم. اور اتنا بہترین قرآن, اتنے اچھے انداز میں قرآن. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچنے لگے کہ میرے گھر میں کون ہے اندر اتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے. اندر آئے تو دیکھا کہ وما وجد شیئا, حضرت ابوبکر نے کچھ پایا, میں کچھ پایا نہیں. کسی کو دیکھا کوئی بھی نہیں. تو ایسا خیال آیا کہ شاید مجھے ایسا لگا ہوگا, باقی کوئی قرآن پڑھنے والا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ باہر آئے, جیسے باہر آئے پھر اندر قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز, اور اتنے اچھے انداز میں قرآن کریم پڑھا جاتا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اندر آئے, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, باہر دیکھا باہر دیکھا, ہر جگہ دیکھا, لیکن کوئی انسان نہیں, کوئی پڑھنے والا نہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے واپس آئے. جب تیسری مرتبہ قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز آئی, اب حضرت ابوبکر اندر گئے اور اطمینان سے کھڑے ہو گئے کہ میں برابر غور کروں کہاں سے آواز آئے. حضرت ابوبکر فرماتے اللہ کی قسم وہ بال مبارک سے قرآن کریم کی آواز آ رہی تھی. کس کی آواز آ رہی, جو بال مبارک سے قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز آ رہی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ بال مبارک سے قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز, بس دوڑ کے باہر نکلے. ہمارے نبی کے پاس پہنچے, آپ کے پاس سے وہ کہا اللہ کے رسول عجب ہو گیا, عجب معاملہ ہو گیا, عجب معاملہ ہو گیا. ہمارے پیارے نبی نے پوچھا ابوبکر ذرا دھیرج سے رکھو, کیا ہوا, آخر ہوا کیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری داستان سنا دی کہ میں نے آپ کے داڑھی کے 2 بال مبارک لیے, میں گھر میں لے گیا, اس کو بہت حفاظت سے رکھا, بڑی خوبصورتی سے رکھا, لیکن میں آگے والے کمرے میں آتا ہوں تو قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز آتی, اور اتنا پیارا قرآن تو میں نے بھی کبھی پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں سنا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر کیا کہا وہ سنو میرے دوستوں, یاد کر لو. ہمارے نبی مسکرائے اور کیا فرمایا, لا تکان جمیا ادام بکر, لا تکان جمیا ادام بکر, ان الملائکہ یدعون حولک ویقرؤون القرآن. فرمایا ابوبکر تعجب مت کرو, میرے سر کے بال مبارک ہو یا داڑھی
اللہ نے ہر بال مبارک کے قریب فرشتوں کو رکھا جو قرآن کریم. بتاؤ میرے دوستوں ہمارے نبی کی شان سے بڑھ کر کسی کی شان ہو سکتی؟ اسی لیے میرے دوستوں نبی کا نام لیتے ہو بھائی، نبی کا نام زبان پر لیتے ہو اللہ کی رحمتیں اتر جاتی ہے. اتر جاتی ہے اتر جاتی جی. ایک بات سننا میرے دوستوں، اور بلکہ میں تو کہتا ہوں یاد کر لو، ہمارے طلباء ماشاءاللہ یاد ہو جائے گا ان کو. بڑی پیاری بات ہے میرے دوستوں. ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، صحابہ کرام کا بڑا مجمع بیٹھا. میرے دوستوں وہ آخری زمانے میں تو آپ کو معلوم ہوگا بھائی حجۃ الوداع میں جو آخری حج اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فرض حج حجۃ الوداع، ایک روایت کے مطابق 1,30,000 صحابہ تھے. بھائی حجۃ الوداع میں ہمارے نبی کے ساتھ 1,30,000 صحابہ کرام موجود تھے اور پورا مجمع رسالت بڑا ہوا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، اور اس وقت کا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا تھا کہ ہمارے نبی ایک جگہ تشریف فرما ہوتے اور بالکل بازو میں حضرت ابو بکر. بھائی یہاں نبی، یہاں ابو بکر، باقی سارے لوگ سامنے. وہ حضرت ابو بکر کی شان تھی جو نبی کے قریب بیٹھتے تھے. نبی کے قریب ابو بکر کے سوا کوئی بیٹھنے کی ہمت نہیں کرتا. بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت تھی، سب سے زیادہ جو محبت تھی وہ کن کو تھی؟ حضرت ابو بکر کو محبت تھی. اسی لیے آپ کو معلوم ہے جب ہمارے نبی بیمار ہو گئے، بھائی ہمارے نبی بیمار ہو گئے اور اس میں بیمار ہو گئے، اس میں بیمار ہو گئے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن میں اٹھنے کی طاقت نہیں، آگے بڑھنے کی طاقت نہیں. صحابہ کرام انتظار کرتے ہیں کون نماز پڑھائے، کون نماز پڑھائے، کون نماز پڑھائے. ہمارے نبی کے پاس آئے، پوچھا کون نماز پڑھائے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ مروا ابا بکر فإنہ یصلی، ابو بکر کو حکم دو وہ نماز پڑھائیں گے. بھائی نبی کی جگہ پر کون آئیں گے؟ ابو بکر. بھائی کہو نا نبی کی جگہ پر کون آئیں گے؟ یہ حدیث سے معلوم ہوگا ہمارے نبی کا ابھی انتقال نہیں ہوا، ابھی بیمار ہے، نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتے. صحابہ پوچھ رہے اللہ کے رسول کون نماز پڑھائے، اللہ کے رسول کون نماز پڑھائے. ہمارے نبی نے فرمایا مروا ابا بکر، ابو بکر کو حکم دو وہ نماز پڑھائیں گے. ہمارے نبی نے اشارہ کر دیا کہ میرے جانے کے بعد اگر میری جگہ پر کوئی آئیں گے تو کون آئیں گے؟ حضرت ابو بکر آئیں گے. میرے دوستوں ہم تو حضرت علی سے بھی محبت کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ ارے کہو نا بھائی کرتے نہیں کرتے. لیکن یہ بات یاد رکھنا یہ رجب کا مہینہ آتا ہے، کچھ لوگ جو ہے 12ویں رجب کو، کچھ لوگ 22ویں رجب کو بچہ ہمارا کنڈا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ کچھ مٹھائی بناتے، کچھ شیرینی بناتے، پڑوسیوں میں تقسیم ہوتا. بھائی کیوں؟ کہا کہ ہم نے سنا ایسا کہ 22ویں رجب کو میٹھا بنانا چاہیے، 22ویں رجب کو میٹھا بنانا چاہیے. خیر میرے دوستوں یہ جو لوگ کرتے ہیں وہ صحابہ کے دشمن ہیں. یہ جو لوگ کرتے ہیں وہ صحابہ کے تاریخ اٹھا کر دیکھو، تاریخ بتاتی ہے کہ یہ لوگ جس دن کھانا بناتے ہیں، مٹھائیاں بناتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، یہ وہ دن ہے جس دن حضرت معاویہ کا انتقال ہوا تو معاویہ کے انتقال پر یہ خوشی مناتے ہیں. کہتے ہیں ہم علی سے محبت کرتے ہیں اور معاویہ سے ہماری دشمنی ہے. میرے دوستوں بتاؤ جو صحابی سے دشمنی رکھتے ہیں اس کے تو ایمان کا بھی بھروسہ نہیں. بھائی اس کے تو ایمان کا بھی. حضرت معاویہ میرے دوستوں آج لوگ وہ کہو بھائی کیا نام رکھے، ہمارے بیٹے کا نام کیا رکھے؟ ہم نے کہا کہ بھائی علی نام رکھ دیا. دوسرا بیٹا پیدا ہوا کیا نام رکھے؟ کہا معاویہ رکھے. نہیں یہ نام ہم نہیں رکھتے. بھائی کیوں نہیں رکھتے؟ تو معاویہ نام کیوں نہیں رکھتے؟ کیا وہ صحابی نہیں تھے؟ ارے کہو نا بھائی وہ صحابی تھے یا نہیں؟ ابھی وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو پوری حضرت معاویہ کی ہسٹری بتایا. حضرت معاویہ ایک بات بتا دے، ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا یا معاویہ اے معاویہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا. ہمارے نبی نے دعا مانگی اے اللہ تو معاویہ کو ہادی بنا، اے اللہ تو معاویہ کو مہدی بنا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تو معاویہ کو بھی ہدایت دے اور معاویہ کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو ہدایت دے دے. میرے دوست نبی کی دعا قبول ہوئی ہوگی نہیں ہوئی ہوگی؟ اور بتاتی ہے تاریخ بتاتے معاویہ کے ذریعے کتنے لوگوں نے ایمان قبول کیا. معاویہ کے ہاتھ پر لاکھوں لوگوں نے ایمان قبول کیا. معاویہ کے زمانے میں اسلامی حکومت جتنی آگے بڑھی کسی کے زمانے میں اتنی آگے نہیں بڑھی. لیکن میرے دوستوں آج وہی معاویہ معلوم نہیں ہم کو تو کچھ پڑھنا ورنہ ہے نہیں. اس نے کہا بس لوگوں کی دیکھا دیکھی میں چل پڑے. اس لیے میں کہتا ہوں میرے دوست کوئی بھی کام کرنا ہو پہلے علماء سے پوچھو. تو کوئی بھی کام کرنا ہو پہلے علماء سے پوچھو. میرے دوستوں کھانا بنانا ہو، کھلانا ہو، پلانا ہو اس کا تو انکار نہیں کرتا. لیکن کیا تم معاویہ کے انتقال پر خوشی مناتے ہو؟ بھائی معاویہ کا انتقال ہوا، لوگوں نے کہا کہ ہم نے معاویہ کو نہیں، ہم نے قرآن اور اسلام کو دفن کیا.
تو میرے دوستوں قرآن اور اسلام دفن ہوتا اور مسلمان خوشی مناتا. بہت سوچنے سمجھنے کی بات ہے میرے دوستوں. تو بات کیا چل رہی تھی بھائی؟ بات یہ چل رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جان اچھی کن کو بنایا؟ حضرت ابو بکر کو. فرمایا کہ حضرت ابو بکر نماز پڑھائے. تو خیر میرے دوستوں میں واقعے کی طرف آ جاؤں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سارے صحابہ کا بڑا مجمع بیٹھا ہوا. وہ بڑا مجمع بیٹھا ہوا اور بازو میں کون بیٹھے ہیں؟ اب سننا برابر توجہ کے ساتھ سننا. ہمارے نبی بھی تشریف فرما ہے, بازو میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سامنے بڑا مجمع بیٹھا. اس نے لکھا کہ دروازے سے ایک بیچارے دیہات کے رہنے والے صحابی اور دیہات کے رہنے والے غریب صحابی وہ دروازے سے داخل ہوئے, بہت دور سے داخل ہوئے. ہمارے پیارے نبی کی نظر پڑ گئی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دیا, کہا کہ تم آگے آؤ آگے آگے آؤ. اب جیسے دیکھو اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, کوئی آئے اور اس کو آواز دی جائے تو بھائی سب لوگ دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے؟ اور بتاؤ گے سب لوگ دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑا مجمع بیٹھا, لیکن ہمارے نبی کی مبارک آواز کہ آپ آگے آ جاؤ, آپ آگے آ جاؤ. اب وہ دیہات کے رہنے والے وہ بیچارے آہستہ 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 مجمع کو چیرتے آگے آئے. اب صحابہ نے سمجھا کہ پہلی سچ میں بٹھا دیں گے. میں صحابہ نے نہیں سمجھا کہاں بٹھائیں گے, پہلی سچ میں بٹھائیں گے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. جب وہ قریب آ گئے تو کہا کہ ابو بکر تم ذرا ہٹ جاؤ. حضرت ابو بکر کو ہٹایا اور اپنے بازو میں بٹھا دیا. میں کہاں بٹھا دیا؟ سوچنا, اپنے بازو میں بٹھا دیا. یعنی ایک طرف حضرت ابو بکر اور ایک طرف ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صحابی کو درمیان میں بٹھایا. سارے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے, ایک دوسرے کو پوچھ رہے کہ بھائی کیا معاملہ, اصل معاملہ کیا کہ بھائی ہم لوگ تو کوئی یہاں پر بیٹھتا نہیں اور ان کو تو پیچھے سے بلایا اور درمیان میں بٹھاتے آگے بٹھاتے, لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹایا اور ان کی جگہ پر بٹھایا. میں سب کو تعجب بھائی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ سب لوگ بڑے تعجب میں. ہمارے نبی نے پوچھا تم کو معلوم ہے؟ دیکھو کتنا پیاری بات, تم کو معلوم ہے میں نے ان کو کیوں یہاں پر بٹھایا؟ صحابہ کو بتائیں گے صحابہ کیا تم کو معلوم ہے میں نے ان کو کیوں یہاں پر بٹھایا؟ سارے صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم, ہم کو کیا معلوم, آپ کو معلوم, اللہ کو معلوم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کہی, کہا کہ میں نے ان کو اس لیے بٹھایا کہ اللہ نے جبرائیل کو کہا, جبرائیل نے مجھے کہا کہ ان کو اپنے بازو میں بٹھا دو. میں سمجھ میں آئی بات, اللہ نے جبرائیل کو کہا, جبرائیل نے مجھے کہا کہ ان کو بازو میں بٹھا دو, اس لیے میں نے بازو میں بٹھایا. اور پھر ہمارے پیارے نبی کے آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا کہ ان کو اس لیے میرے بازو میں بٹھایا کہ یہ روزانہ صبح اور شام, بھائی یہ روزانہ صبح اور شام ایک درود مجھ پر پڑھتے ہیں. وہ درود اتنا پیارا کہ اس کی برکت سے اللہ نے فیصلہ کیا کہ تم وہاں بیٹھو گے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے. وہ کتنا پیارا درود پڑھتے ہوں گے, حالانکہ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ ایک مرتبہ صبح میں اور ایک مرتبہ, اور وہ درود جب میں ابھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. میرے دوستوں چھوٹا سا درود ہے تو میرے دوستوں آپ بھی پڑھو گے نا انشاءاللہ. کیا ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سا درود پڑھتے ہیں, یہ کون سا درود پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ آپ کے قریب بیٹھ گئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں کو پوچھو یہ کون سا پڑھتے ہیں. بس انہوں نے وہ درود پڑھ کر سنایا. جیسے درود ختم ہوا ہمارے نبی نے فرمایا صرف یہ نہیں, تم میں سے جو بھی مجھ پر یہ درود پڑے گا, صبح ایک مرتبہ پڑے گا, شام میں ایک مرتبہ پڑے گا, وہ قیامت کے میدان میں میرے قریب کھڑا ہو جائے گا. قیامت کے میدان میں میرے قریب یاد کر لو گے نا, تو یاد کر لو گے نا انشاءاللہ. ایک لائن کا تو درود ہے بھائی, ایک لائن کا تو درود ہے. آپ لوگ میرے ساتھ میں پڑھو گے تو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. بھائی پڑھو اللہم صلی علی محمد. یہ تو اتنا تو سب کو یاد ہے نا, تو آدھا درود تو یاد ہوگا, اب آدھا باقی ہو گیا. میں بہت آسان ہے, ساتھ میں پڑھو اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له, کما تحب وترضى له, کما تحب وترضى له. ہمارے نبی نے فرمایا صبح ایک مرتبہ شام ایک مرتبہ پڑھ لے, کل قیامت میں میرے قریب کھڑا ہونا نصیب ہو جائے گا. بھائی سب چاہتے نہیں چاہتے؟ بھائی کہو نا بھائی چاہتے نہیں چاہتے؟ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. بھائی یہ درود پاک بڑا پیارا درود ہے. یہ میں آپ کو ہمارے نبی کی شان بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس پیارے نبی کی محبت نصیب فرمائے, اس پیارے نبی کی محبت نصیب فرمائے. میرے دوستوں ایک بات اپنی وصولی کرا رہا ہوں, اس لیے جو ہمارے نبی کی شان میرے دوستوں راستے بیت جائے, دن ختم ہو جائے, لیکن کوئی ہمارے نبی کا حق ادا
نہیں کر سکتا. بلغ العلا بکمالہ کشف الشجاع بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. درود پاک کرے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی کی شان کو کوئی بتا. ایک روایت میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے دوستوں, اس روایت کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیں. ایک بات سمجھ لینا میرے دوستوں, اللہ تعالیٰ معافی کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. اللہ تعالیٰ معافی کے بہانے ڈھونڈتے. جب بندہ رویا کتنا ہی گنہگار رویا, اللہ تعالیٰ آسمان پر کہتے ہیں فرشتوں دیکھو یہ میرے ڈر سے روتا ہے, میں نے اس کو معاف کر دیا. میں معاف کرتے نہیں کرتے. اور اللہ کی قسم, اللہ کی ذات تو ایسی پیاری, اللہ کی ذات تو ایسی پیاری کہ رونا کیا, کوئی اللہ کو دیکھ کر مسکراتا ہے, اللہ کہتے جا تجھے بھی معاف کر دیا. بھائی کوئی اللہ کو دیکھ کر مسکراتا. حدیث پاک میں لکھا کہ جب تو تیری سواری پر بیٹھے, بھائی حدیث پاک میں لکھا جب تو تیری سواری پر بیٹھے اور تو سواری کی دعا پڑھ لے. سواری کی دعا تو یاد ہوگی نا, جب ہم اپنے اسکوٹر پر بیٹھے یا گاڑی میں بیٹھے سب سے پہلے سواری کی دعا پڑھ لے, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. پہلے دعا پڑھ لیا, اس کے بعد میں وہ دعا پڑھ لے جو تو نماز میں پڑھتا. میں کون سی دعا نماز میں پڑھتے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. حدیث پاک میں لکھا کہ یہ دعا پڑھتا ہے تو یہ دعا کہاں پر بیٹھا ہے؟ سواری پر بیٹھا. لکھا ہے کہ یہ دو دعا پڑھنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا لے. میں آسمان کی طرف دیکھ کر جیسا مسکراتا اللہ فرشتوں کو کہتے اے فرشتوں یہ میرا بندہ مجھے دیکھ کر ہنستا. کیوں ہنستا؟ اس لیے کہ جانتا ہے میں ہی معاف کروں گا. اے فرشتوں گواہ رہو میں نے معاف کر دیا. میرے دوستوں ایسا پیارا خدا کہاں ملے کہ روئے تو بھی معاف, ہنسے تو بھی, میں کہوں نا روئے تو بھی معاف. میں آسمان کی طرف دیکھ کر جیسا مسکراتا اللہ فرشتوں کو کہتے اے فرشتوں یہ میرا بندہ مجھے دیکھ کر ہنستا. کیوں ہنستا؟ اس لیے کہ جانتا ہے میں ہی معاف کروں گا. اے فرشتوں گواہ رہو میں نے معاف کر دیا. میرے دوست ایسا پیارا خدا ملے کہ روئے تو بھی معاف, ہنسے تو بھی, میں کہوں نا روئے تو بھی معاف, ہنسے تو. اللہ تو معافی کے بہانے ڈھونڈتے. آج ہی صبح میں ایک عجیب واقعہ میں نے دیکھا میرے دوستوں. ایسا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت جریر, بھائی یاد رکھنا کیا نام ہے, حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے میں بھی تھا, میرے ساتھ حضرت عمار بھی تھے اور میرے ساتھ حضرت حذیفہ بھی تھے. 3 صحابہ کرام تھے. ایک صحابی کا نام حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرے صحابی کا نام حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تیسرے صحابی کا نام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں کہ ہم 3 تھے اور ہمارے ساتھ چوتھے کون؟ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جریر کہتے کہ ہم چاروں کے چار اونٹ کے اوپر سوار. آگے آگے ہمارے نبی بھی ہے, حضرت جریر بھی ہے, حضرت عمار بھی ہے, حضرت حذیفہ بھی ہے. کہتے کہ ہم جا رہے, ہم نے سامنے سے دیکھا کہ کوئی اونٹ کو دوڑائے آ رہا, دوڑائے آ رہا. اب یہ چاروں تھے, ہمارے نبی بھی تھے, حضرت جریر تھے, حضرت عمار تھے اور حضرت حذیفہ تھے. کہتے کہ ہم تو ان کو پہچانتے نہیں, کوئی دور سے آ رہا, جیسے دور سے آنے والا آ رہا. جب ہمارے قریب پہنچا تو ہم نے دیکھا کہ کتنا پریشان حال, بھوکا پیاسا, پراگندہ حال, پراگندہ بال. کہتے وہ سیدھے ہمارے نبی کے پاس پہنچا اور آ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا سوال پوچھا, این محمد, محمد کہاں ہے. میں ہمارے نبی سے پوچھ رہا این محمد, محمد کہاں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر کہا میں محمد, یہ جریر, یہ عمار, یہ حذیفہ. ہمارے نبی نے سب کا نام بتایا. میرے ساتھ جریر بھی ہے, میرے ساتھ عمار بھی ہے, میرے ساتھ حذیفہ بھی ہے, اور جن کی تم تلاش کرتے ہو وہ میں ہی ہوں. بس وہ صحابہ فرماتے کہ وہ اپنے اونٹ سے اچھلا نیچے کی طرف آیا اور آ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گیا, پیشانی کو بہت دینے لگا اور کہنے لگا بہت دور سے آیا ہوں, آپ کی تلاش میں آیا ہوں, بہت دور سے آیا, آپ کی تلاش میں آیا. میرے دوستوں سوچو کیسا ان کا دل مبارک ہوگا, کیسے نبی کی محبت ہوگی. کہا کہ پیارے نبی مجھے اپنے ساتھ رکھ لو, پیارے نبی مجھے اپنے ساتھ رکھ لو, مجھے تو دل کو چین نہیں, رات کو سکون نہیں, صرف آپ کی یاد میرے دل میں بسی, مجھے کلمہ پڑھا دو اور مجھے اپنے پاس رکھ لو. ہمارے پیارے نبی نے کلمہ پڑھوایا. کلمہ جیسے پڑھا تو خود پوچھتے ہیں میں کیا کروں, آپ نے کلمہ تو پڑھوا دیا, میں کیا کروں. ہمارے نبی نے بنیادی باتیں بتائی. ہمارے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس, شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان. ہمارے پیارے نبی نے فرمایا 5 کام کرنا, ایک کام سے تم
ہم نے کر لیا, کلمہ پڑھ لیا, اب نماز کو قائم کرنا, زکات کو ادا کرنا, روزے رکھنا اور حج کرنا, یہ ہمارے نبی نے بڑی بڑی بنیادی باتیں بتائے. وہ کیا کہہ رہے, وہ کہہ رہے سب کروں گا, اللہ کے رسول میں سب کروں گا, میرے خدا کی قسم میں سب کروں گا. اب وہ صحابہ فرماتے وہ ایسے ایسے جیسے کوئی دیوانہ عاشق ہوتا, کوئی مجنون ہوتا, اس طرح کہتے میں سب کروں گا. وہ صحابہ فرماتے کہ ہم نے دیکھا وہ کیسے جا رہے, سب کروں گا کروں گا, اور اچانک ان پر بے ہوشی تاری ہوئی, وہ اپنے اونٹ سے گر پڑے, اونٹ سے گر پڑے. ہمارے نبی نے فرمایا دیکھو دیکھو کیا ہوا. حضرت جلیل فرماتے ہم قریب گئے تو ہم نے دیکھا کہ ان کا انتقال ہو گیا, ان کا انتقال ہو گیا. بس جیسے ان کا انتقال ہو گیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریب نہ آئے. میرے دوستوں دیکھو, اللہ جس کو دینا چاہتا کوئی روک نہیں سکتا. اللہ جب نواز لے کر آئے کوئی روک نہیں سکتا. کیا پیارے اللہ کے بندے ہوں گے, اللہ ایسی نعمت ہم کو بھی نصیب فرمائے. ہمارے نبی بیٹھے ہیں, وہ صحابہ بیٹھے, تھوڑی دیر میں ہمارے نبی نے فرمایا ایک شریر ہٹ جاؤ, ایک شریر ہٹ جاؤ, حذیفہ ہٹ جاؤ اور عمار ہٹ جاؤ. سارے گھبرا گئے کہ ہم کو کیوں یہ جنازے کے پاس سے ہٹایا کیوں جاتا. پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم سے غلطی ہو گئی, ہم سے ہٹایا جاتا. ہمارے نبی نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم یہ آدمی بہت دن کا بھوکا پیاسا ہے, میں دیکھ رہا ہوں آسمان کے فرشتے ان کے لیے کھانا لا رہے ہیں, آسمان کے فرشتے ان کے لیے کھانا لا رہے ہیں. ہٹ جاؤ تاکہ فرشتوں کو موقع مل جائے اور ان کو کھانے کا موقع مل جائے. میرے دوستوں جب تجہیز و تفصیل ہو گئی, جب ان کو دفن کیا گیا, ہمارے نبی نے فرمایا قرآن کی آیت ان کے اوپر فٹ ہو گئی. میں قرآن کی آیت ان کے اوپر کون سی آیت, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. قرآن کہتا جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد شرک نہ کرے وہ ہمیشہ سکون میں رہتا. ہمارے نبی نے فرمایا ابھی تو ایمان لائے, شرک کا تو کوئی سوال ہی اور اللہ کو پیارے ہو گئے. ہمارے نبی نے فرمایا ھذا ممن عمل قلیلا واجر کثیرا. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم یہ وہ ہے جنہوں نے عمل تو کچھ نہیں کیا لیکن اللہ کی ساری نعمتیں لے لی ہے. اللہ کی ساری جتنے میرے دوستوں اللہ دینے پر آئے تو بغیر عمل کے بھی دیتا ہے. بھائی دیتا نہیں دیتا, دیکھو انہوں نے کچھ عمل کیا, بھائی نماز پڑھی, روزہ رکھا, زکات دیا, حج کیا, کچھ نہیں. ہمارے نبی فرماتے کچھ نہیں کیا. وہ خدا کی ذات ایسی ہے جو بغیر اعمال کے بھی لٹاتا ہے. لیکن میرے دوستوں اس وقت جو مجھے آپ کے سامنے بات کرنی ہے وہ بہت ہی ضروری, گویا آخری بات سمجھے میرے دوستوں کہ ہم لوگ ابھی کچھ دن پہلے ایک بارش کا سیلاب آیا نا بھائی, ارے کہو نا, آیا نا. ہم لوگ اس لیے بہت زیادہ زبان نہیں کھولتے, سننا, ہم لوگ اس لیے زیادہ زبان نہیں کھولتے کہ مجھ پر تھوڑی آیا ہے نا, میرے گھر میں تھوڑی پانی بھرا, میری دکان میں تھوڑی پانی آیا, میں بھی سلامت, میرے بچے بھی سلامت, میری بیوی بھی سلامت, مجھے کچھ نہیں ہوا. ہاں ہوا, وہ سورج کی کسی کنارے میٹھی کھاڑی میں ہوا ہوگا, کہیں آزاد نگر میں ہوا ہوگا, کہیں فلاں جگہ ہوا ہوگا. ہمارے الحمدللہ رامپورہ میں کچھ نہیں ہوا ہے نا بھائی. میرے دوستوں آپ نے وہ اجمیر میں جو اللہ کے بندے آرام کر رہے ہیں, حضرت خواجہ کیا فرمایا انہوں نے, بہت بڑی بات فرمایا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے, بڑی پیاری بات فرمائے. دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے تو چوکن نہ ہو جائے, دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے تو چوکن نہ ہو جائے, اس لیے کہ جو خدا وہاں بھیج سکتا وہ تیرے گھر میں بھی بھیج سکتا ہے نا. بھائی یہ بارش کا جو سیلاب ہے کوئی معمولی سیلاب ہے, وہ کوئی معمولی ہے یا اللہ کا عذاب, اللہ کا عذاب کوئی معمولی عذاب ہے. میرے دوستوں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر پانی اترا تھا نا, میں اترا تھا نہیں اترا تھا, اترا تو پانی اترا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے, حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے اور کہا جو میری کشتی میں بیٹھا وہ بچا اور جو کشتی سے اترا وہ ڈوبا. تو حضرت نوح کا بیٹا, حضرت نوح کا بیٹا وہ کیا کہتا ابا میری فکر مت کر, میں آپ کی کشتی میں بیٹھوں گا بھی نہیں اور بچ جاؤں گا. میں کیسے بچے گا, کہا ابا میری فکر مت کرو, مجھے تو اونچے پہاڑ پہ چڑھنا آتا ہے. ابھی ایک چھلانگ لگایا, دو چھلانگ لگایا پہاڑ کی چوٹی پر, تمہارے خدا کا عذاب آئے گا لیکن اوپر چوٹی تک تھوڑی آئے گا. اس نے یہ کہا جس کو قرآن نے بیان کیا, قال تعالی الى جبل يعصمني من الماء. اس نے کہا میں تو پہاڑ کی چوٹی پر جاؤں گا, ابا فکر مت کرو. میرے دوستوں اس کا یہ کہنا تھا, کافر تھا بھائی. نوح کا بیٹا, بتاؤ نا, نوح کا بیٹا, اللہ نے کیا فرمایا, لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. اللہ نے فرمایا تو بندہ ہے, میں خدا ہوں, جب میرا عذاب آئے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا.
بھائی میرا عذاب آئے تو کوئی بچانے والا اور وہ بیٹا نوح کا بیٹا پہاڑ کی چوٹی میں کیا پہنچتا، ابھی تو چھلانگ لگایا کہ قرآن کیا کہتا، وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ اللہ کہتا، اللہ فرماتے ایسے سمندر کا ٹھپا آیا کہ کسی کو اس کی لاش تک نصیب نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، یہ اللہ کا عذاب کسی بھی کونے پر آئے ہم لوگوں کو چوکنا ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ آج پورے عالم میں آگ لگی ہے میرے دوستوں، آپ اخبار سنو، اخبار پڑھو، چاہے وہ چیچنیا ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ بوسنیا ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے کوئی بھی جگہ ہو میرے دوستوں، آج آگ لگی ہے۔ اور ہم نے ہندوستان میں اللہ کے عذاب کم دیکھے، کتنے دیکھے بھائی، کتنے دیکھے ہم نے؟ کبھی زمین میں زلزلہ دیکھا، کبھی پانی کا بہاؤ دیکھا، کبھی نیچے سے آتا ہوا پانی دیکھا، کبھی اوپر سے آتا ہوا پانی دیکھا، کبھی پیٹ کی بیماریوں کو دیکھا، کبھی غیروں کے حملے کو دیکھا۔ لیکن میرے دوستوں معاف کرنا ہے، اتنا اللہ کا عذاب دیکھنے کے بعد بھی پہلے بھی فجر نہیں پڑتا تھا، اب بھی فجر ہے نا بھائی؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ زبان سے تو نہیں کہے گا، اس کا مطلب یہ کہ آنے دو جو ہوتا ہے، آنے دو جو ہوتا ہے۔ میرے دوستوں اللہ مہلت دے رہا ہے، وہ اللہ مہلت، اللہ کہتا ہے میرے بندے اب تو آ جا، اب تو صحیح راستے پر آ جا، اب صحیح راستے پر آ جا۔ میرے دوستوں ایک بات بتاؤ، یہ بارش کا جو سیلاب آیا آپ نے شاید دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، لیکن میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بہت کچھ دیکھا، جان مال کا نقصان دیکھا۔ لیکن میرے دوستوں اگر آپ نے دیکھا ہو تو آپ کو اس کا اندازہ ہوا ہوگا کہ بھائی اس سیلاب میں میں نے بہت سو کا مالی نقصان سنا، جانی نقصان بھائی ہوا کہ نہیں ہوا؟ کتنی مائیں بچوں سے معروم ہو گئے، کتنے بچے ماں سے معروم ہو گئے، کتنوں کی دکان کا نقصان، کتنوں کا کیسا بڑا بڑا نقصان۔ لیکن میرے دوست سب ہوا، اس سے پہلے بھی فجر میں آتا نہیں تھا، اور یہ سب ہونے کے بعد بھی فجر میں کرو نا فجر میں۔ ابھی میں نے کالی پور امباوال میں صبح میں ایک بات پوچھی تھی، بہت پیاری بات ہے میرے دوستوں، میری بات نہیں اللہ کی بات ہے بھائی۔ ایک بات سنو کہ اس میں ہم لوگ سب بیٹھے ہیں، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہے، کہو نا بھائی زور سے کہو نا بھائی، کہو نا زور سے کہو نا اللہ کا ڈر ہے، ہاتھ اوپر اٹھا کر بتاؤ نا بھائی اللہ کا ڈر ہے نا بھائی، اللہ کا ڈر ہے نا، ہاتھ نیچے رکھے، اللہ آپ کے ہاتھ کو مبارک کرے بھائی، اللہ کا ڈر ہے نا بھائی اللہ کا۔ مجھے اطمینان نہیں ہوتا اس لیے بار بار پوچھتا ہوں، اللہ کا ڈر ہے تو میں دوسرا سوال پوچھوں، گھر میں ٹی وی ہے بھائی؟ جن گھروں میں نہیں اللہ مبارک کرے، خوب برکت دے، لیکن کچھ گھروں میں اللہ کا ڈر ہے نا، کہ گھر میں ٹی وی کیسا؟ تو سوچنے کی بات ہے نا بھائی، اللہ کا ڈر ہے، نبی سے محبت، کہو نا اللہ کا ڈر ہے، نبی سے محبت، چہرے پہ داڑھی۔ میرے دوستوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہو اللہ کا ڈر ہے، نبی سے محبت ہے، اور چہرے پر داڑھی، تو پھر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھو۔ میرے دوستوں دھوکے بازی کب تک چلے گی؟ میں تو بہت کڑوی دری سے بات کر لیتا ہوں، معاف کرنا بھائی، لیکن میں تو صاف صاف بات کہتا ہوں، یہ دھوکے بازی کب تک چلے گی بھائی؟ ایک طرف آواز لگاؤ اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر، نبی کی محبت، نبی کی محبت۔ تو میرے دوستوں اگر تیرے دل میں سچا خدا کا ڈر ہے تو یہ ٹی وی پر غلط غلط مووی، غلط غلط فلمیں کیوں دیکھتا تو بھی دیکھتا، تیری اولاد بھی دیکھتی، تیری بیوی بھی دیکھتی، تیری بوڑھی ماں بھی دیکھتی ہے، کیا قیامت میں سب کا جواب نہیں دینا پڑے گا؟ میں دینا پڑے گا نہیں دینا پڑے گا؟ ابھی سے آپ نے آتا کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر گھر کا بڑا وہ بڑا ہوتا ہے، اور قیامت میں اللہ پوچھے گا تجھے باپ کو ہوتا دیا تھا، تم نے بیوی کو روکا نہیں، تیرے بچے کو روکا نہیں، تو گھر کا بڑا تھا، لیکن کیسے روکتا؟ جب تو خود دیکھتا تھا کسی اور کو کیسے روکتا؟ میرے دوستوں اللہ کا ڈر دل میں ہوتا تو بھائی یہ ٹی وی، اچھا یہ ٹی وی پر اور عجیب، میرے دوستوں معاف کرنا میرے دوستوں، میں ان بچوں سے نہیں کہتا ہوں تو مدرسے میں پڑھتے، لیکن ہمارے جوان بھائیوں سے، ہمارے بڑے بوڑھوں سے میں کہتا ہوں، معافی چاہتے ہوئے کہتا ہوں میرے دوستوں، آج عجیب ناٹک ہو رہا دنیا میں، عجیب ناٹک ہو رہا۔ آج دیکھو تو کپڑے کی اسٹائل تو کسی ہیرو کی، بال کی اسٹائل تو کسی ہیرو کی، بھائی ہماری پتلون کی اسٹائل تو کسی ہیرو کی۔ ارے جس ہیرو کی تم نقل کرتے ہو وہ تمہیں دنیا میں 5 روپیہ دیتا ہے، مہینے کا 5 روپیہ دیتا ہے؟ کہو نا بھائی، آپ لوگ ایسا خاموش ہے جیسے یہاں کچھ آتا ہوگا، رامپورہ میں کچھ آتا ہے بھائی؟ کچھ دیتا ہے دنیا میں نہیں، اور آخرت میں کچھ دے گا بھائی؟ آخرت میں کچھ دے گا؟ میرے دوستوں تم جس کی نقل کرتے ہو چہرے میں، بھائی اس کا چہرہ صاف
تو میرا چہرہ بھی صاف, اس کے بالوں کی اسٹائل عجیب تو میرے بالوں کی اسٹائل بھی ویسی. بلکہ میرے دوستوں ہمارا جوان موٹر سائیکل پر بیٹھتا, کبھی گانا گاتا, کبھی ڈائلگ, اور ان ہیرو کے ڈائلگ اپنی زبان پر لاتا, ان نالائقوں کے گانے اپنی زبان کے اوپر لاتا. میرے دوستوں ایمان کے ساتھ بتاؤ, تم جن کا نام لیتے ہو وہ سچا ہے تو جھوٹا ہے؟ بھائی کہو نا, سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ جھوٹا ہے نا. اس لیے آپ نے اس کے بہت سارے ناٹک دیکھے, اس کا بہت آپ نے ڈرون دیکھا, وہ بڑی بڑی بلڈنگوں سے چھلانگ لگاتا ہے نا. آپ نے ٹی وی میں دیکھا ہوگا نا, وہ ہیرو جو ہے نا بڑی بڑی بلڈنگوں سے چھلانگ لگاتا, مرتا کیوں نہیں مرتا بھائی؟ وہ انسان نہیں ہے. میرے دوستوں اس کا مطلب ہے کہ وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ وہ کون ہے بھائی ساتھ میں, سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ بھائی جھوٹ ہے تو بچہ جانتا جو کتنی گولیاں کھایا کم وقت کبھی نہیں مرا. سر جھوٹ تو جو آدمی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ جھوٹا ہے, اور بچے کو بھی معلوم ہے کہ وہ جھوٹا ہے, ہماری ماں کو بھی معلوم ہے جھوٹا, ہماری بہن کو بھی معلوم ہے جھوٹا, جھوٹے کا کپڑا پسند, جھوٹے کا چہرہ پسند, جھوٹے کا اٹھنا بیٹھنا پسند. کیا قصور ہے ہمارے نبی کا کہ سچے ہو کر بھی ان کی ادا پسند نہیں تھی؟ کل قیامت میں پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے ہمارے نبی؟ میرے دوستوں مجھ سے بھی پوچھیں گے, آپ سے بھی پوچھیں گے, کیا قصور تھا میرا چہرہ نہیں اچھا لگا, میرے بال مبارک نہیں اچھے لگے, میرا اٹھنا بیٹھنا نہیں اچھا لگا؟ اچھا لگا تو اس کا لگا جو آخری درجے کا جھوٹا تھا, جس نے تجھے دنیا میں جھوٹ بتایا, تو نے اس کا طریقہ تو اپنایا اور نبی کے طریقے کو. میرے دوست جواب دینا پڑے گا نا. اب کہو بھائی اللہ کا ڈر دل میں ہے؟ میرے دوستوں اگر ڈر دل میں ہے تو آج ارادہ کرو کہ یہ لعنت ہمارے گھر سے نکال دیں گے. تو یہ ٹی وی کی لعنت ہمارے گھر سے, میں تو پہلے بھی مجھے برابر یاد ہے, اسی مسجد میں اسی جگہ پر بیٹھ کر میں نے ایک بات کہی تھی, ہماری ماں بہنوں کو بھی کہا تھا, آپ کو بھی کہا تھا. اور میرے دوستوں ایک بات میں آپ کو بتاؤ کہ انگلینڈ کی سرزمین پر میں نے جب یہ بات جو بھی بات میں کہنے جا رہا ہوں, یہ بات جب انگلینڈ کی سرزمین پر میں نے کہی, میرے دوستوں ڈیوزبری کے علاقے میں جب میں نے بات کہی, جہاں بیان مکمل ہوا, اس کے بعد 24 گھنٹے کے اندر کئی خبریں آئی کہ مولانا اس بات کو سننے کے بعد ہم نے ٹی وی نکال دیا. میرے دوستوں ان کا ایمان کیسے جوش مارتا ہے, اللہ کرے کہ ہمارا ایمان بھی تو جوش مارے نا. اور میرے دوستوں یہ ٹی وی نکالو گے کیا ملے گا معلوم ہے آپ کو؟ کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا تو گناہ کو ایک پاؤں سے دبا دے, تیرا دوسرا پاؤں جنت میں داخل ہو جائے گا. میں تیرا دوسرا پاؤں جنت میں داخل ہو جائے گا. میرے دوستوں میں اکثر کہتا ہوں یہ ٹی وی ایک ایسی لعنت ہے, لعنت نہیں بربادی تباہی, یہ غیروں کی ایک خطرناک چیز ہے. یہ وہ چیز ہے کہ آگے کے دروازے سے ٹی وی لاؤ, پیچھے کے دروازے سے کلمے کو دے دو. میرے دوستوں ٹی وی آتا ہے کلمہ, اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے. میرے دوستوں آج ہمارے بچے ہمارے تابع فرما بردار, میں ہمارے بچے ہمارے فرما بردار. دیکھو بیٹا جوان ہو گیا, رات کو باہر ہونے پر بیٹھا ہے, رات کو 12 بجے تک بیٹھا ہے, لوگوں کی قیمتیں کرتا ہے, محلے کی عورتوں کو چھوڑاتا ہے, لڑکیوں کو چھیڑتا ہے. باپ کو کہو, ماں کو کہو, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, ہم تو کچھ بھی کہنے جاتے تو ہم کو بھی گالی دیتا ہے. تو بھائی باپ ہے کہ کون ہے؟ تو سوچنے کی بات ہے نا. لیکن بات بالکل برابر ہے, کچھ بھی کہے گا تو گالی کیا, یہ بیٹا تماشا بھی مارے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے خدا کے قانون کو توڑا, یہ تیرے قانون کو توڑتا ہے. تو نے خدا کے قانون کو توڑا, یہ تیرے قانون کو توڑتا ہے. میرے دوست جو خدا کا ہو جاتا نا, وہ جو خدا کا ہو جاتا اس کی ساری مخلوق ہو جاتی. تو میرے دوستوں میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں ہماری ماں بہنوں صاحب سے بھی, میں ٹی وی گھر میں ہم لاتے ہیں, بس ٹی وی ہم گھر میں لاتے ہیں, بہت پیسوں سے لاتے ہیں. بعض مرتبہ تو کچھ ادھر بھی لانا پڑتا ہے. ارے کہو نا بھائی, اس لیے مہنگا ٹی وی ہے بھائی, 22,000 25,000. بھائی میری مہینے کی کمائی ہے 3,000, تو 22,000 25,000 کا ٹی وی کیسا آ گئے؟ لیکن بیوی بھی کہتی ہے کہ ٹی وی لاؤ, بچہ بھی کہتا ہے کہ ٹی وی لاؤ. تو بھائی ہمت کرتا اور کہتا کہ کوئی بات نہیں, ہفتے سے. اور اصل میں معلوم ہوا کہ سود بھرے گا لیکن ٹی وی گھر میں لائے گا, سود بھرے گا. حالانکہ نہیں معلوم سود کا کتنا بڑا گناہ. سود کا اتنا بڑا گناہ اپنی سگی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرے, اپنی سگی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرے. ہمارے نبی فرماتے وہ اتنا برا نہیں جتنا برا وہ ہے جو سودی کاروبار میں لگ جاتا ہے, چاہے دینے میں لگا ہو چاہے کرتے نہیں کرتے. ایسا بھائی ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ میرے دوستوں آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ٹی وی آپ لے کر آئے, چلو ٹھیک ہے لے کر آئے, آپ دیکھ رہے, آپ کی بیوی دیکھ رہی, آپ کے بچے دیکھ رہے, کب تک دیکھیں گے؟ بھائی ایک زمانہ آئے گا, دنیا سے جانا ہے نہیں جانا,
میں جانا نہیں جانا. چلو میں ایک بات کہوں کہ وہ جو لانے والا اس کا انتقال ہو گیا, جیسا اس کا انتقال ہوا رونا دھونا ہوتا نہیں ہوتا, رونا دھونا, بیوی بھی رو رہی, بچے بھی رو رہے, بیوی بھی غم منا رہی, رشتے دار بھی آ رہے جا رہے, سب کچھ ہو رہا. لیکن کتنے دن تک یہ ہوگا؟ میں کتنے دن تک ہوگا؟ 3 دن تک. اور بیوی عزت منائے گی, کتنے دن عزت منائے گی؟ 4 مہینہ 10 دن عزت منا لی. پھر کیا ہوگا؟ وہ جو ٹی وی گھر میں اس کا کیا ہوگا؟ وہ کھلے گا کہ بند ہو جائے گا؟ کہو نا بھائی, آپ نے کہو نا بھائی, کھلے گا بند ہو جائے گا؟ آپ میرے دوستوں, میری ماں بہنیں, سب لوگ سنو, لکھا ہے کہ جو گناہ تو زمین پر چھوڑ کر جائے گا, جب تک وہ گناہ ہوتا رہے گا قبر میں عذاب بھی ہوتا رہے گا. میرے دوستوں یاد رکھو, وہ بیوی آگے بڑھے گی, وہ بیٹا آگے بڑھے گا. جس دن اسے ٹی وی کا بٹن کھولا, فرشتے قبر میں عذاب کا بٹن, میرے دوستوں کوئی قبر کا عذاب برداشت کر سکتا ہے؟ کہو نا بھائی, کوئی کر سکتا ہے تو کہہ دو ہاتھ اوپر کر کے, میں دیکھ لوں گا. ہے بھائی کوئی ایسا؟ نہیں کوئی کر سکتا؟ تو میرے دوستوں جب قبر کا عذاب نہیں برداشت کر سکتے تو ٹی وی کو گھر میں کیسے برداشت کرتے ہیں؟ یہی وہ بات ہے جس پر میرے دوستوں بہت سے بھائیوں نے ٹی وی چھوڑا ہے. میں ہماری ماں بہنوں سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ بھائی اگر, اور دیکھو گھر کی عورت تھوڑی ہمت کرے نا تو انشاءاللہ کام بن جائے گا, ہے نا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ عورت بہت کمزور ہے, لیکن اللہ نے اس کو ایسی صلاحیت دی ہے کہ بڑے سے بڑے مرد کو کنٹرول کر لیتی ہے. کر لیتی نہیں کر لیتی. اور صرف ہمارے زمانے کی بات ہے, صحابہ کے زمانے کی بات ہے. عورتوں نے للکارا, بہت سے مرد نے اللہ کے راستے میں اپنا نام لکھوائے, اللہ کے راستے میں پہنچے, شہید ہو گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا تو بھی جنتی, تیری بیوی بھی جنتی. تو میرے دوستوں, مجھے بھی امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری ماں بہنیں جو ہے تھوڑی ہمت کرے تو یہ بچوں کو بھی سمجھا لے گی, شوہر کو بھی سمجھا لے گی, اور گھر آباد ہو جائے گا. ہو جائے گا نا انشاءاللہ؟ اور زور سے کہو نا انشاءاللہ, ہے نا بھائی, ہو جائے گا نا. ہاں, بیوی ہمت کرے گی, آپ لوگ بھی ہمت کریں. میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ بیچارہ کوئی شوہر جو بیوی سے ڈرتا بھی ہوگا, وہ نہیں بول پاتا ہوگا, ہے نا بھائی. ایسا ہوتا ہے نا, کوئی شوہر بیوی سے ڈرتا ہوگا, نہیں بول پاتا ہوگا, تو میں اس کی طرف سے وکالت کر لیتا ہوں, ہے نا. میں اس لیے ایک بات بتاؤں تاکہ ہنستے ہوئے آپ لوگ بھی اٹھے. بھائی ایک شوہر تھا, وہ صبح میں اٹھا, بھائی شوہر صبح میں اٹھا اور روئے جا رہا, بھاڑے مار کے رو رہا, روئے جا رہا. اس کی بیوی قریب نے کہا کہ تو روتا کیوں ہے, کیا ہوا؟ بس صبح اٹھا اور روتے اٹھا, ہوا کیا؟ تو کہا کہ بہت خراب خواب دیکھا, بہت خراب خواب دیکھا. کیا کہہ رہا؟ بہت خراب ہوا. بیوی نے کہا کہ کیا دیکھا؟ کیا کہا؟ دیکھا کہ تو مر گئی. کیا دیکھا؟ تو مر گئی, تیرا جنازہ اٹھا اور ہم لوگ سب رو رہے, آگے بھی رو رہے, پیچھے بھی رو رہے. تجھے اٹھایا گیا, دفن کیا, میں نے مٹی بھی ڈالا, بس پھر رونے لگا. سب وہ عورت نے کہا یہ تو خواب ہے, خواب کی کوئی حقیقت ہوتی ہے, یہ تو خواب, اس میں رونے دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ تو روئے جا رہا اور روئے جا رہا. ارے بیوی نے کہا تو روتا کیوں ہے؟ دیکھ میں تیرے لیے ابھی چائے لے کر آئی, وہ بیچاری دوڑے چائے بھی لے کر آئی, ناشتہ بھی لے کر آئی, اور کہا لیکن یہ روئے جا رہا تھا, تو روتا کیوں؟ بیوی نے کہا میں زندہ ہوں. بھائی بیوی نے کہا میں زندہ ہوں, یہ چائے لے کر آئی, تیرے ساتھ بات کرتی, تیرے ساتھ کھاتی کیونکہ تو روتا کیوں؟ میں زندہ ہوں. بتا اسی لیے تو رو رہا ہوں. ارے بات سمجھ میں آئی؟ جن کو نہیں سمجھ میں آئی وہ بعد میں جب سمجھ میں آتا وہ ہنس لینا, ہنسنے کی تو کوئی رکاوٹ تو ہے نہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں میرے دوستوں, اگر ہم لوگ تھوڑی سی ہمت کر لیں, ہم لوگ بھی, ہمارے گھر کی عورتیں بھی ہمت کریں, تو انشاءاللہ ہمارا گھر کا ماحول بدل جائے گا. میں کریں گے انشاءاللہ. تو آج جو ہم لوگ جمع ہوئے ہیں, جس میں ہم نے صرف ہمارے نبی کی شان پر بات کی ہے, میرے دوستوں یہ رجب کا جو مہینہ آتا ہے اس کی ایک اپیل ہے. بھائی ہمارے نبی کو رجب کے مہینے میں کیا نصیب ہوئی؟ وہ کہو نا, کیا نصیب ہوئی؟ معراج. میرے دوستوں ہمارے نبی نے فرمایا, جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کو معراج نصیب ہوئی, کتنا اونچا مرتبہ نصیب ہوا؟ ہمارے نبی نے فرمایا فکر مت کرو, تمہیں بھی وہ مرتبہ نصیب ہوگا. صحابہ حیران ہو گئے کہ ہم کو بھی معراج نصیب ہوگی. تو ہمارے نبی نے فرمایا ہاں کیوں نہیں, تم کو بھی معراج نصیب ہوگی, قیامت تک میرے امتی کو معراج نصیب ہوگی. لیکن کیسے نصیب ہوگی؟ الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز پڑھ لے تجھے معراج جیسی شان نصیب ہوگی. میرے دوستوں رجب کا مہینہ آخری پیغام آپ کو دیتا ہے کہ بھائی سب کچھ ہوگا لیکن نماز, وہ کہو نا نماز نہیں چھوٹے گی. بھائی نماز کا رہا نہیں, بھائی ارادہ کرتے ہو نا سب لوگ نماز کا, ہاں بھائی سب لوگ دل و جان سے ارادہ کرو. بھائی بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جیسے شروع میں آپ نے کچھ کہا, اگر اب بھی کچھ کہہ دو گے تو بہت اچھا ہوگا. جو میں آپ کے پاس کہہ رہا ہوں آپ سب لوگ کہو انشاءاللہ کل کی فجر سے موت کی شام تک ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. وعدہ پکا. کس کے گھر میں, کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. ہم میرے دوستوں وعدے کو پلٹنا
نہیں، میں میرے جوان بھائیوں کو خاص کر کے کہوں گا، بھائی نماز بالکل جانا نہیں چاہیے. اور یاد رکھو، ایک بار نماز پکی ہو گئی نا، قسم خدا کی، ایک بار نماز پکی ہو گئی آٹومیٹک گناہ چھوٹنے لگیں گے، گناہ سے نفرت ہونے لگے. میں گناہ سے، اور یہ قرآن کہتا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ فرماتے بندے تو نمازی بن جا، بندے تو نمازی بن جا، میں تیرے گناہ کو چھڑا دوں گا. نہیں دوستوں، جب اوپر والا ذمہ داری لے لے گناہ چھڑاؤں گا تو بتاؤ چھوٹیں گے نہیں چھوٹیں گے گناہ؟ اور میرے دوستوں، نبی سے محبت ضروری کہ نہیں؟ تو ایک بات سنو نا، نبی سے محبت ضروری کہ نہیں؟ ہاں تو چہرہ بھائی ہوگا نا انشاءاللہ؟ ارے کہو نا بھائی انشاءاللہ. اسی لیے بہت سے لوگ کہتے کہ مولانا سب کہو لیکن داڑھی کے اوپر کچھ مت کہو. کیوں مت کہو؟ اس لیے کہ بہت خوبصورت دکھتا ہوں میں. میرے دوستوں، داڑھی تو بہت ضروری چیز ہے نا، اگر ضروری چیز ہے کہ نہیں؟ یاد رکھو، جس نے نبی کی سنت کو زندہ کیا، نبی فرماتے اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جس نے مجھ سے محبت کیا وہ جنت میں جائے گا. اور جس نے داڑھی کو کاٹا ہے نا، کچھ لوگ جو ہے نا رکھتے ہیں، میں کچھ لوگ رکھتے ہیں لیکن وہ بھی بڑے شیپ میں رکھتے ہیں. بھائی ایک مشت داڑھی کہو نا بھائی، ایک مشت داڑھی ضروری، اس لیے ایک مشت سے اگر کم ہو تو میرے دوستوں وہ شریعت میں داڑھی نہ رکھنے والا اور ایک مشت کم رکھنے والا دونوں اسی پلیٹ فارم پر ہے. میں بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے مت کہو کہ بھائی میرے پاس تو ہے نہیں. بھائی شریعت کے قانون کو کوئی بدل، اپنی مرضی پیچھے نبی کی مرضی آگے، اپنا چہرہ پیچھے نبی کا چہرہ آگے، کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ. بس کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرے دوستو، ہمارے غلام رسول بھائی یہاں پر موجود ہے. انہوں نے بیان سے پہلے مجھ سے کہا تھا کہ جب بیان ختم ہو جائے تو قرات صبا میں ایک دو رکوع یا ایک دو چھوٹی چھوٹی صورت میں پڑھ کر آپ کو سنا دوں. کچھ لوگوں کی درخواست ہے اس پر. میں قرآن کریم پڑھنے کو جب کہا جائے تو انکار تو نہیں کر سکتا، لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ آپ نے اتنی دیر تک سنا تو قرآن بھی تو سن ہی لیا آپ نے. لیکن سر لوگوں کی ایک پسند ہے، لوگوں کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہم قرآن کو اس طریقے پر سنیں جو 7 طریقوں پر قرآن اترا. میں قرآن کتنے طریقے پر اترا ہے؟ 7. تو اس 7 طریقے پر ہم سنیں. تو میں آپ کو ایک دو صورت پڑھ کر سنا دیتا ہوں، لیکن سنانے سے پہلے آپ سے اور ہماری ماں بہنوں سے اپیل ہے کہ بھائی نیت کرو کہ اللہ ہمارے بچوں کو بھی ایسا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس سے اچھا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمارے بچوں کے سینے میں قرآن اتار دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح اذا نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة ما القارعة وما أدراك وما أدراك ما القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.